دی ڈائمنڈ بیسٹ. یہ کہانی ہے شہرام کی، جو انڈر ورلڈ کا بہت بڑا ڈان اور گینگسٹر ڈائمنڈ بیسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. دنیا کی نظر میں دبئی کا وہ مشہور اور امیر کامیاب بزنس مین طوغان ایچ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. یہ کہانی ہے ابان حبیب کی، جو کہ ایک آنیسٹ پولیس آفیسر ہے، لاریب ہمدانی کی، جو ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے جسے انڈر ورلڈ کے گینگسٹر کی بیٹی ماہی سے پیار ہو جاتا ہے، دراب کی، جو مہرماں پہ دل ہار بیٹھا ہے اور 2 سال قبل اس سے نکاح کر کے اسے چھوڑ کر جا چکا ہے. اس کہانی میں شہرام کے ساتھی دراب، سفیان، رباب، شیزان، ماہی اور انا عرف انیزہ ہیں. ماہی، شیزان اور انیزہ ہاشم سیٹھ، جو شہرام کا باس ہے، اس کے بچے ہیں، جبکہ رباب اور سفیان شہرام کے بچپن کے دوست ہیں اور دراب انہیں بیچ رستے میں ملا، جو کہ اب ان کا ساتھی اور مشن کا ایک اہم حصہ ہے. کہانی میں ابان حبیب، لاریب ہمدانی، مہرماں اور عریشہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور آپس میں کزنز ہیں. دا ڈائمنڈ بیسٹ از قلم عالیہ حسین. اردو آڈیو ناول، پارٹ نمبر 1. اس نے جب ہوش سنبھالا تھا تو خود کو دارالمان میں پایا تھا. شروع میں وہ سوچتا تھا کہ اس کے ماں باپ کہاں ہیں. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان تھا اس کی سوچ پر. لیکن اس نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے پاس ایک تصویر بھی پائی تھی، جس میں 23-22 برس کی لڑکی سو رہی ہے اور اس کے برابر میں ننھا سا بچہ لیٹا ہوا تھا. شفقت صاحب کا کہنا تھا کہ یہ اس کی ماں اور ان کے برابر میں لیٹا وہ خود ہے. آہستہ آہستہ وہ بہل گیا. وہاں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بچے تھے جو شاید اس کی طرح وہ بھی سوچتے ہوں گے، لیکن وہ سب مطمئن اپنی زندگی میں مگن تھے. اس کی دوستی وہاں سفیان سے ہوئی تھی، جو اس سے بس 1 ہی سال چھوٹا تھا. دونوں کے بیچ اچھی دوستی تھی. ابھی بھی وہ اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا، پر وہ تھا کہ مل ہی نہیں رہا تھا. اس لیے اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ شفقت صاحب کے آفس تک آ گیا، جہاں باہر سفیان دروازے سے کان لگائے کھڑا تھا. سیفی، اس نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. شش! وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوا اور مڑا، لیکن شہرام کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی. کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا، لیکن آواز سرگوشی نما تھی. وہ رباب. اس نے بھی سرگوشی کی اور دروازے کے اندر کی طرف اشارہ کیا. اسے کوئی آدمی لینے آیا ہے اور میڈم اسے اس آدمی کے ساتھ بھیج رہی ہے. وہ اس کے کان میں افسردہ لہجے میں بولا. یہ تو اچھی بات ہے، اسے ماں باپ مل جائیں گے اور زندگی اچھی ہو جائے گی اس کی. شہرام نے اس کے افسردہ چہرے کو دیکھ کر سمجھایا. پر میں کیسے رہوں گا اس کے بنا؟ وہ میری دوست ہے، وہ بیچارگی سے بولا. یہ شہرام بھی جانتا تھا کہ وہ رباب کے کافی قریب ہے. کوئی بات نہیں یار، جب ہم بڑے ہو جائیں گے اور یہاں سے نکل جائیں گے تو اس سے ملنے جایا کریں گے. اس نے اپنے دوست کو تسلی دی. سفیان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اندر سے رباب کے رونے کی آواز آئی. دونوں چونکے اور فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئے. میڈم رباب پر برس رہی تھی کیونکہ وہ اسے زبردستی اس آدمی کے ساتھ بھیج رہی تھی. مجھے نہیں جانا، وہ تیز آواز میں کہتی اپنا آپ ان سے چھڑوا رہی تھی، جب وہ دونوں بھی دھڑم سے دروازے سے کھول کر اندر داخل ہوئے. سفیان، شہرام، یہ کیا حرکت ہے؟ ان کے آنے پر میڈم گڑبڑا گئی، لیکن سنبھل کر انہیں ڈانٹنے لگی. رباب کہیں نہیں جائے گی میڈم جی. یہ آواز شہرام کی تھی. رباب دوڑ کر ان کے پاس آئی اور نفی میں سر ہلا کر رونے لگی کہ وہ نہیں جائے گی. سفیان نے اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ کہیں جائے. شہرام. جب سفیان کی نظریں اس آدمی کے ہاتھ پر گئیں تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. اس نے تھوک نگل کر شہرام کو ٹوکا مارا تھا. شہرام بھی ساکت رہ گیا. پسٹل؟ اس نے بیچارگی سے سفیان کو دیکھا.
جو خود پسٹل دیکھ کر سہم گیا تھا اور رباب کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر دی تھی۔ ہو میری زندگی سنواری، مجھ کو گلے لگا کے بٹھا دیا فلک پہ، مجھے خاک سے اٹھا کے یارا تیری یاری کو، میں نے تو وہ خوشی سے جھومتا گانا گاتا کینٹین کی طرف جا رہا تھا جب وہ اسے گراؤنڈ میں ہی اپنی دوستوں کے بیچوں بیچ بیٹھی نظر آئی تھی۔ عریشہ! ارے وہ خوشی سے چہک کر چلا کر اس کا نام لینے ہی لگا تھا۔ کیا ہوا بندر، پوری یونی کو اپنی بے سری آواز سے ڈسٹرب کر دیا ہے تم نے۔ عریشہ نے اپنا بیگ وہیں سے اسے دے مارا جو اس نے کیچ کر لیا، اور جھومتے جھومتے بیگ ہوا میں اچھالتا خود دھم سے عریشہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہوا میں جھومتا عریشہ کا بیگ اس کی گود میں آ گرا۔ ویری فنی، اس کی حرکت پر وہ جل بن گئی تھی اور اپنا بیگ اس کی گود سے جھپٹا۔ ہا ہا ہا، آئی نو بٹ گیس واٹ، وہ مسکرایا۔ واٹ؟ وہ بیزاری سے بولی۔ آرو، ہمارا سلیکشن ہو گیا ہے، وہ اس کے کان میں چلایا۔ واٹ؟ آر یو سیریس لاریب؟ کیا تم سچ میں کہہ رہے ہو؟ وہ تو خود خوشی سے اسپرنگ کی طرح اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ نو، آئی ایم جسٹ کیڈنگ، لاریب نے اسے گھورا۔ او مائی گاڈ، آئی ایم سو ہیپی، یو آر جینیس۔ نو، آئی ایم جینیس۔ اسے خوشی میں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کی تعریف کرے، جبکہ اپنی تعریف کرنے پر وہ خوش ہوا اور اس کی بات بدلنے پر اس کا منہ بن گیا تھا۔ وی آر جینیس، وہ دونوں کی صلاحیت ملا کر بولا۔ ہاں ہاں، بٹ آئی ایم مور، وہ ایک ادا سے کہتی اس کے پاس سے بیٹھ گئی تھی۔ ہم دبئی جائیں گے، شو جیتیں گے، میں تو ابھی سے سب کچھ امیجن کرنے لگی ہوں۔ جب وہ خوبصورت سی ٹرافی میرے ہاتھ میں ہوگی، سب میری تعریفیں کریں گے۔ وہ خیالوں میں خود کو ٹرافی لیتا تصور کر رہی تھی۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا۔ وہ جھل بن گیا کہ میڈم ابھی بھی اسے لفٹ نہیں کروا رہی تھی۔ ہاں ہاں، تم بھی ساتھ ہوگے، اس نے جان چھڑوانے والے انداز میں کہا اور پھر سے خیالوں میں گم ہو گئی تھی۔ بیسٹ، کام ہو گیا، ماہی نے کمرے میں آ کر خوشی سے بتایا۔ اپنی طرف سے بہت بڑی خوشخبری دی تھی، جبکہ اس کی بات پر سب نے اپنی ہنسی دبائی سوائے دو لوگوں کے جن کے تاثرات سنجیدہ تھے، ایک بیسٹ اور دوسرا دراب۔ ماہی نے خفت مٹانے کے لیے ان کے ہنسنے والوں کو گھورا تھا۔ اس نے تو اپنی طرف سے گرین سگنل دیا تھا کہ اس کا سلیکشن ہو گیا ہے شو میں۔ اب دھیان سے سنو، آگے کیا کرنا ہے۔ بیس نے گھمبیر باروب آواز میں سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور انہیں ان کا کام بتایا۔ پر اس میں میرا تو کوئی رول نہیں ہے، شیزان نے منہ بنا لیا اور اپنا نام نہ سن کر۔ تم وہاں میرے اسسٹنٹ کے طور پر ہوگے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ واٹ؟ صدمے سے چور لہجے میں وہ بولا، جس پر ماہی کی آنکھوں میں شرارت ابری، جبکہ دراب بھی اس کی حالت پر مسکرایا تھا۔ تمہارے وٹ کا مین کیا ہے؟ بیس نے سرد آواز میں کہا۔ وٹ مین کہ میں تیار ہوں، یہ ڈیوٹی میں اپنے دل و جان سے نبھاؤں گا آخری سانس تک۔ اس کی سرد آواز پر وہ اپنا گلا تر کر کے بولا تھا۔ اس کی حالت نے ان سب کو مزہ دیا تھا۔ اوکے گڈ، آگے بھی ہر کام میں وٹ کہنا، بیس نے بے تاثر کہا۔ اب کی بار ان لوگوں کے کہکے چھوٹے تھے۔ بیس نے سب کو گھورا تھا۔ کیا یار، اب تمہاری طرح اتنا سیریس نہیں رہ سکتے ہم اتنی مزیدار سچویشن میں۔ بیس کے گھورنے پر سفیان نے الٹا اسے گھورا تھا۔ وہ کمرے پہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، چٹ اندھیرے کر کے اس کے دشمن جان کی یاد اس کی جان لے رہی تھی۔ 2 سالوں سے وہ ایسے عذاب میں پھنسی ہوئی تھی جو کم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سکون کے ساتھ اس کی زندگی بھی ختم کر رہا تھا۔ وہ کالج سے باہر آئی تو حسب معمول توقع کے مطابق وہ کالج کے باہر ہی اپنی بائک سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ نظریں کالج کے گیٹ پر ہی تھیں۔ اسے آتا دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا، جبکہ مہرماں کے منہ کے زاویے بگڑے۔ دیوانہ آج بھی کھڑا ہے یہاں۔ مہرماں کی دوست نے اسے دیکھ کر مہرماں کو ٹھہوکا مارا، جس پر اس نے حوریہ کو گھورا تھا۔ ہائے، وہ ان کے خود ہی قریب آ گیا۔ نظریں ہنوز اس پری پیکر کے چہرے پر ٹھہری ہوئی تھی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ روز منہ اٹھا کر یہاں کھڑے ہو جاتے ہو۔ اتنا شوق ہے لڑکیاں تاڑنے کا تو کہیں اور جا کر تاڑو۔
وہ تب گئی تھی اس کے قریب آنے پر وہاں آپ نہیں ہوں گی نا؟ وہ معصومیت سے بولا۔ تو کیا میں تمہیں سرکس کی جوکر لگتی ہوں جو ہر جگہ موجود ہوں گی؟ اس کی ڈٹھائی پر مہربانے دانت پیسے تھے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ جوکر بھی بن جائیں، بس پھر سرکس میرا ہوگا۔ وہاں تو ڈھٹائی اور لاپرواہی کا اعلیٰ مظاہرہ کیا گیا تھا۔ یو ایڈیٹ، سمجھتے کیا ہو خود کو؟ سلاخوں کے پیچھے کر دوں گی اگر آج کے بعد یہاں نظر آئے تو۔ وہ غصے سے چیخی تھی۔ اگر آپ خود مجھے سلاخوں کے پیچھے لے جائیں تو میں تیار ہوں چلنے کے لیے۔ اس نے دلکشی سے مسکرا کر اپنے دونوں مردانہ کلائیاں اس کے سامنے کی تھیں۔ حوریہ تو کب کی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ اس کے پاس کچھ کہنے کے لیے تھا ہی نہیں۔ اس ڈھیٹ شخص سے باتوں میں جیتنا ناممکن تھا۔ ایک اذیت بھری مسکان اس کے ہونٹوں پر آ ٹھہری۔ یادوں سے نکل کر وہ اٹھی۔ اس کو یونیورسٹی بھی تو جانا تھا نا۔ میرا پیا گھر آیا، ہائے اللہ جی، میرا پیا گھر آیا۔ وہ سارے گھر میں ڈانس کے سٹیپ کرتی جھوم رہی تھی، جبکہ اس کے دبئی جانے کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ فی الحال تو میں گھر آیا ہوں۔ لاریب نے اپنے کمرے سے اس کی بے سری آواز سن کر باہر نکل آیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آیا تھا ویزا لے کر۔ دونوں کے ویزے 15 دنوں میں ہی لگ گئے تھے۔ باقی ایک ہفتے کے بعد انہیں دبئی جانا تھا، کیونکہ دی ڈانسنگ شو کے آڈیشن 10 دن بعد شروع ہونا تھے۔ تمہارے منہ میں خاک، میرا کوئی موڈ نہیں تھا تمہیں دیکھنے کا۔ وہ ناک سے کوڑتی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چچی، دیکھ رہی ہیں اپنی بیٹی کو؟ پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے اس سلیکشن کی وجہ سے۔ لاریب نے اس کی شکایت حسنہ سے لگائی تھی۔ چچی، دیکھ رہی ہیں اپنی بیٹی کو؟ پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے اس سلیکشن کی وجہ سے۔ لاریب نے اس کی شکایت حسنہ سے لگائی تھی۔ ہاں ہاں دیکھ رہی ہوں، میں تو کہہ رہی ہوں کہ کینسل کر دو جانا، یہ سب بکھیرے چھوڑو۔ میری بیٹی کو تو پر لگ گئے ہیں ابھی سے ہی۔ حسنہ نے لاریب کی شکایت پر شرارت سے اونچی آواز میں کہا۔ مقصد عریشہ کو سنانا تھا۔ ہیں؟ کیا کہا؟ کینسل؟ نو وے ماما، ہرگز نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ وہ جھٹ سے کمرے سے نکل آئی اور نفی میں سر ہلا کر منع کرنے لگی۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، میرا بھی موڈ نہیں اب ڈانس وانس کرنے کا۔ لاریب نے ہاتھ جھاڑ کر کہا۔ نو لاریب، میں تو مذاق کرتی ہوں، ورنہ تمہارے بنا یہ سب ادھورا ہے۔ آخر کار پارٹنر ہو میرے، تمہارے بنا میں کیسے جیت سکتی ہوں؟ وہ فوراً اپنی اصلیت پر آئی تھی۔ مجبوری جو تھی، شو میں کپل ڈانس الاؤ تھا، اور ڈانس کا کریز عریشہ میڈم کو بچپن سے تھا، اور اب وہ اپنا خواب پورا کرنے جا رہی تھی۔ بچپن سے ہی وہ شو دیکھتی آئی تھی دبئی کا، اور اب اسے جانے کا موقع ملا تھا۔ اس میں عنقریب اس کا خواب پورا ہونے والا تھا۔ اپنے ساتھ ساتھ اس نے لاریب کے اندر بھی ڈانس کا شوق ڈالا تھا۔ چچی، آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے مصنوعی خفگی عریشہ سے جتا کر رخ پھیرا تھا۔ جیسا میرا بیٹا کہے گا وہی ہوگا۔ حسنہ نے اس کا پورا ساتھ دیا تھا، جانتی تھی اپنی بیٹی کو کیسے سیدھا رکھنا ہے۔ ماما، میں پاپا کو شکایت لگاؤں گی آپ دونوں کی۔ اب اس نے بھی اپنا ہتھیار آزمایا۔ میں بھی انہیں ان عریشہ میڈم کے کارنامے سناؤں گا، وہ اس سے کم تھوڑی تھا۔ اچھا نا، بس دوستی اب نہیں کہتی کچھ، اس نے سلجھو انداز میں کہہ کر اپنا ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے سامنے کیا۔ لاریب اور حسنہ ایک دوسرے کو دیکھ کر معنی خیزی سے مسکرائے تھے۔ پھر لاریب نے بھی اپنا ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے ہاتھ سے مس کیا تھا۔ پلان؟ انہوں نے ایک لفظی سوال میں ساری بات پوچھی تھی۔ پرفیکٹ۔ وہ 20 تھا، جو جواب میں ایک ہی لفظی جواب دیا تھا۔ گڈ، بٹ یو نو وٹ، وہ ڈائمنڈ کیسے ہیں؟ سامنے بیٹھا آدمی نے سگار سلگا کر کش لگایا تھا۔ آئی نو، ہارٹ شیپ ڈائمنڈز ہے، بٹ کلر اونلی ریڈ۔ وہ اطمینان سے بولا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ وہ جو دوسرا کش لگا رہا تھا وہ بھول گئے تھے اور حیرت سے بیسٹ کو دیکھنے لگے جو اطمینان سے بیٹھا تھا۔ شاید بھول رہے ہو پاشا، میں بیسٹ ہوں،
اور لوگ جو مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں وہ میں ان کے چھپانے سے پہلے ہی معلوم کر لیتا ہوں۔ اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ پھر یہ بھی جانتے ہوگے تم کہ کل کتنے ڈائمنڈز ہیں۔ وہ کیسے بھول سکتے تھے کہ سامنے بیٹھا شخص کوئی ان کا عام آدمی نہیں بلکہ 20 تھا۔ 10 ہیں، بٹ ان میں سے 7 میرے، 3 تمہارے۔ اس نے دراب سے فائل لے کر ان کے سامنے پھینکی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ڈائمنڈز میرے ہیں اور تم لوگ 70% لے رہے ہو، جبکہ پہلے ہی میں نے ہاشم سے ڈیل کر چکا ہوں۔ منہ مانگی قیمت ہوگی پر ڈائمنڈز نہیں ملیں گے تم لوگوں کو۔ 20 کی بات پر ان کا دماغ گھوما اور ان کے باس کا نام لیا تھا۔ منہ مانگی قیمت ایک ہی ہے اس کام کی، اور وہ ہے پاشا کی سانسیں۔ باقی ڈائمنڈز تمہارے نہیں، شیخ صاحب کے ہیں۔ وہ بلیڈ اس کے سامنے رکھتا پرسرار لہجے میں بولا۔ وی بلیڈ اس کا مخصوص ہتھیار تھا جو اس نے خود بنایا تھا، جس پر ایک سائڈ سے کیل تو دوسرے سائڈ سے بلیڈ لگے ہوئے تھے۔ اس کے ایک ہی وار پر انسان موت کا مزہ چکھ لیتا تھا۔ اوکے 50-50 بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر پاشا نے نادیدہ پسینے صاف کیے۔ بیسٹ سمجھ گیا کہ وہ کافی ڈرپوک شخص ہے۔ ویسے بھی اس نے شیخ سے غداری کر کے اس کے ڈائمنڈز کی انفارمیشن ان لوگوں کو دی تھی، کیونکہ اسے ڈائمنڈ چاہیے تھے، اور اس کی منہ مانگی قیمت اس نے بیسٹ کو دینے کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ بیسٹ تو 2 سالوں سے ان ڈائمنڈز کے پیچھے خود ہے۔ نو مور، وہ کہہ کر اٹھا اور دراب کو اشارہ کیا جو وہاں سے فائل اٹھا کر اس کے پیچھے آیا تھا۔ پیکنگ ہو گئی؟ وہ کمرے میں آیا اور الماری میں منہ دیے اس سے پوچھا، جو بیگ کی زپ بند کر رہی تھی۔ ہاں بس ہو گئی، میں نے ایک ہی بیگ میں ہم دونوں کے کپڑے اور باقی سامان ڈالا ہے، وہ بنا پلٹے بولی۔ ہم دونوں جو ایک ہیں، وہ مسکراتا پلٹا اور اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا کر حصار باندھا۔ رباب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی کیونکہ وہ اس وقت مصروف تھی، اس لیے اسے جواب نہ دے سکی، جبکہ سفیان اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ کر اس کے آنکھوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا تھا۔ چلنا نہیں ہے؟ اس کا بدلتا موڈ دیکھ کر رباب نے اسے گھورا۔ نہیں، مشکل سے تو وقت ملتا ہے اپنی بیوی سے رومانس کا۔ اس نے اس کا گال ہونٹوں سے چھوا تھا۔ بیسٹ تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا دے گا اور مجھے الگ سے سولی پر لٹکا دے گا دیر ہونے پر۔ رباب نے اس سے الگ ہونا چاہا جبکہ سفیان کی پکڑ مضبوط تھی۔ فکر نہ کرو، اس نے کہہ دیا ہے اپنی بیوی سے رومانس کر لو، اور ویسے بھی ہم فلائٹ میں جانے والے ہیں۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف موڑتا بولا۔ کیا ہم پرائیویٹ جیٹ میں نہیں جائیں گے؟ رباب نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، فلائٹ میں جانا ہے، وہ جھنجھلا کر کہہ کر اس کی گردن پر جھکا۔ اس کا کچھ موڈ اور تھا اور رباب کے سوال ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اس کے لمس پر رباب کے اندر سکون اترا تھا۔ سفیان، تمہیں ڈانس نہیں آتا بالکل بھی۔ رباب نے اس کا چہرہ اپنے کندھے سے ہٹا کر ہاتھوں میں تھاما تھا۔ بعد میں وہ بہک چکا تھا، اس لیے مزید کچھ کہنے کے بجائے اس کے ہونٹوں کو اپنا نشانہ بنایا۔ شیزان پہلے ہی جا چکا تھا اپنے کام پر، جبکہ دراب اور ماہی نے پہلے پاکستان جانا تھا اور 2 دن وہاں رہ کر واپس دبئی آنا تھا۔ سفیان اور رباب پہلے ہی امریکہ جا چکے تھے، انہوں نے امریکہ سے دبئی آنا تھا۔ بیچ تو دبئی میں ہی تھا۔ وہ دبئی کا بہت بڑا بزنس مین تھا لوگوں کی نظروں میں، اسی لیے بزنس مین کے طور پر شو میں جج تھا، جبکہ سفیان اور رباب امریکہ سے پارٹیسپینٹس تھے اور دراب اور ماہی پاکستان سے۔ شیزان پہلے ہی اپنی جاب میں لگ گیا تھا، وہ وہاں بیسٹ کا اسسٹنٹ تھا۔ یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ماہی نے کراچی کی ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی بولنا شروع کیا تھا، جبکہ وہ ارد گرد سے بے نیاز بلیک سن گلاسز سر آنکھوں پر لگائے بے تاثر سا چل رہا تھا۔ ماہی کو اس سنجیدہ شخص سے انتہائی کوفت ہو رہی تھی۔ وہ جتنا وجاہت سے بھرپور مرد تھا، اتنا ہی بیزاری اپنے اندر لیے ہوئے تھا۔ بھائی کے فارم ہاؤس میں، اس نے سنجیدگی سے بیسٹ کا حوالہ دیا۔ واو، وہاں صرف ایک بار گئی تھی شیزان کے ساتھ، لیکن صرف 1 رات کا سٹے تھا ہمارا، اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے وہ۔ اس کے منہ سے فارم ہاؤس سن کر وہ چہکی تھی۔ وہ فارم ہاؤس بیسٹ کا بہت ہی خوبصورت تھا، اور ماہی تب پہلی بار آئی تھی پاکستان،
لیکن اس کا اسٹے صرف ایک ہی دن کا تھا. پلیز اسٹاپ اٹ ماہی. اس کی چلتی زبان سے وہ جھنجھلایا. اوہ سوری, آئی نو یو آر بورنگ اینڈ اکتاہٹ مین. ماہی نے دانت پیسے تھے. رات کے اندھیرے میں وہ جنگل سے گزرتا اس بڑے سے بنگلے کے سامنے کھڑا پرسوچ اور زہریلی مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا. اندر کمرے میں بیڈ پر سکون سے سوئے شخص سے وہ باخبر تھا. کچھ سیکنڈ میں اب وہ اس کمرے کے اندر کھڑا تھا اور بیڈ پر سوئے ہوئے شخص پر نظریں جمائے آرام سے بلیڈز پر زہر لگا رہا تھا. یہ کام وہ ہمیشہ اپنے شکار پر نظر جمائے شوق سے کرتا تھا. اب اسے کام سے فارغ ہو کر صوفے سے ٹیک لگائے ایک ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا اپنے پاؤں مسلسل جھلا رہا تھا. کچھ دیر بعد پاؤں کی حرکت بند ہو چکی تھی, لیکن پاؤں کا انگوٹھا اب بھی جھلا رہا تھا. جب تک اس کے پاؤں کا انگوٹھا جھولتا رہا تب تک سامنے بیڈ پر سوئے شخص کی سانسوں کی ضمانت تھی. اچانک اس کے انگوٹھے نے حرکت بند کی. اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور اب سرد سی کسی بھی جذبے سے تاثر سے بے پاک. جھٹکے سے اس نے کانچ کی ٹیبل کو لات ماری جس کی آواز سے سویا شخص ہڑبڑا کر اٹھا. کون ہے؟ پاشا نیند سے اٹھ کر بیٹھا تھا اور اپنے سامنے بلیک ہوڈی میں چہرہ ڈھکا ہوا شخص کو دیکھ کر فوراً حرکت میں آیا تھا اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنی گن نکالنے لگا, جبکہ سیکنڈ کے حصوں میں بیسٹ کا پاؤں اس کے ہاتھ پر تھا جس میں وہ گن لے چکا تھا. کیا چاہتے ہو تم؟ کیا کرنے آئے ہو؟ پاشا فوراً پہچان گیا تھا کہ یہ بیسٹ ہے, کیونکہ بیسٹ کو ہمیشہ ایسے ہی دیکھا تھا. چہرہ اس کا کسی نے نہیں دیکھا تھا سوائے اس کے اپنے خاص لوگوں کے. اسی اثنا میں بیسٹ نے اپنی ہوڈی سر سے پیچھے کی جس پر اس کا چہرہ واضح ہو گیا. تم ہو بیسٹ. پاشا نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا, لیکن بزنس مین کے طور پہ. وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہ بیسٹ ہے. اسے کچھ آگے بولنے کا موقع دیے بغیر بیسٹ نے زہر والا بلیڈ اس کی گردن میں لپیٹا اور دبا دیا, جس پر وہ تڑپ تڑپ کر کچھ ہی سیکنڈ میں بے سود سا ہو کر بیڈ پر گر گیا. جو بیسٹ کو جان لیتا ہے وہ اپنی جان گنوا دیتا ہے, اور بیسٹ اسے بولنے کا موقع آگے نہیں دیتا. اس نے سرد مسکراہٹ سے بے جان وجود کو دیکھا اور ہوڈی واپس سر پہ کرا لی جس میں اس کے ہونٹ تک چھپکے تھے, لیکن سرد مسکراہٹ ہونٹوں پر پھر بھی رقصاں تھی. صحیح سے کرو نا یار, کیا ہمیں آڈیشن سے پہلے ہی تمہاری سستی دیکھ کر ریجیکٹ کر دیں گے؟ وہ لوگ اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی. وہ لاریب کے ڈانس سٹیپ دیکھ کر خفگی سے بولی تھی. یار سستی ہو رہی ہے, پہلے جو جوس لے کر آؤ, پھر وعدہ اس بار نئے سٹیپ ایڈ کروں گا ڈانس میں. وہ بیڈ پر دھپ سے گرا تھا. اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اسے مسلسل ڈانس کرنے سے سستی محسوس ہو رہی تھی. میں لاؤں؟ وہ حیرت سے بھری آواز میں چیخی. ہاں تم. اس کی چیخ پر وہ اطمینان سے بولا. جانتا تھا اس نے کبھی خود سے اٹھ کر پانی بھی نہیں پیا تھا. شرافت سے ڈانس پریکٹس کرو جلدی سے. عریشہ نے آنکھیں نکالی. قسم سے اس بار نیو سٹیپ ہے میرے پاس جو میں نے رات کو سیکھے تھے, لیکن پہلے ٹھنڈا ٹھنڈا اورنج جوس, پھر وہ مسکینی صورت بناتا بولا. تو جاؤ جا کر پی آؤ 2 منٹ میں. وہ بھی عریشہ تھی اپنے نام کی ایک. پلیز تم لا دو نا, لاریب نے اسے پچکارا. لاریب نہیں, اس نے منہ بسورا. آرو وہاں, وہ بھی اسی کے انداز میں بولا. اوکے, لیکن صرف لاسٹ ٹائم. ناچار وہ بیڈ سے اٹھتی پیر پٹکتی باہر چلی گئی تھی. کاہل, سست, پیچھے وہ بڑبڑایا. وہ گہری نیند میں تھی جب اپنے اوپر اسے وزن محسوس ہوا. کسی کی گرم سانسیں اپنے ہونٹوں پر محسوس کی. اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور خود پر کسی کو جھکے پایا. اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی یا کچھ کہتی, خود پر جھکے شخص کو شاید اپنی آنکھیں کھولنے کا منتظر پایا تھا. جانا پہچانا لمس پاتے ہی وہ شوق کی کیفیت میں تھی اور آنکھیں پھاڑے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی, لیکن آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے. اس شخص کے 2 سال بعد واپسی پر وہ آنسو بھی اس نے اپنی ہونٹوں سے صاف کیے تھے, اور نرمی سے اس کے اوپر سے اٹھ کر اس کے برابر میں لیٹ گیا اور اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا. بہت تھک گیا ہوں ماں, وہ دھیمی آواز میں بولا. اس کی گرم سانسیں مہر ماں کی گردن کو جلسا رہی تھیں.
مہرماں کے تو ہونٹوں پر جیسے کفل لگ گئے تھے۔ 2 سال بعد وہ شخص واپس لوٹا، بنا اسے کچھ بتائے، بنا کچھ کہے۔ وہ ایسے غائب ہوا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اسے اپنا عادی بنا کر چھوڑ گیا تھا، اسے اپنی محبتوں میں سر تا پیر ڈبو کر، اسے محبت کا اظہار مانگ کر وہ شخص خود چلا گیا تھا، جبکہ اس نے اپنا بازو مہرماں کی پیٹھ پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی سانسوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، مہرماں کی گردن اور گھندے کو جھلسا رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بکھرے بال، وائٹ شرٹ پر بلو لیدر کی جیکٹ پہنے، جبکہ ٹخنوں سے اوپر پینٹ، وہ شوخ چال چلتا ہوا ہوٹل میں داخل ہوا۔ ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی، لوگ یہاں سے وہاں آ رہے اور جا رہے تھے، لیکن ایک نظر اسے ضرور دیکھ رہے تھے، جو پہلی نظر میں انہیں شوخ چل سا معلوم ہو رہا تھا۔ ہیلو، دا ڈانسنگ شو کے ججز کا میٹنگ روم کہاں ہے؟ وہ ایک ادا سے سامنے سے گزرتے شخص سے بولا، جو ریڈ رنگ کے شرٹ میں ملبوس تھا اور اس کی شرٹ پر لکھا تھا دی ڈانسنگ شو۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ یہاں کام کرنے والا ہے، اس لیے انگلش میں اس سے پوچھا، لیفٹ سائڈ پہ کارنر روم۔ اس آدمی نے اسے عجیب نظروں سے دیکھ کر بتایا، جبکہ شیزان ہلکی سی شوخ مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر آگے بڑھ گیا۔ اپنے اندر کی یہ عورت قابو میں رکھا کرو۔ وہ جو کان میں لگے بلوٹوتھ سے اس کی ساری کاروائی سن رہا تھا، دانت پیس کر بولا، اوہ سیفی جان، ریلیکس، آگے میرا یہ سب ہی کام آئے گا، تمہارا رباب کے ساتھ رومانس نہیں۔ وہ آس پاس دیکھتا لوگوں کو شرارت سے بھرپور لہجے میں بولا، جبکہ آواز کافی ہلکی تھی۔ سفیان دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازنے لگا، جبکہ رباب شرمندہ سی ہو گئی، کیونکہ اس وقت وہ سب کان میں لگے بلوٹوتھ کے ذریعے کانٹیکٹ میں تھے۔ ہائی ہیلو، مائی سیلف ایس آر کے۔ وہ ہوٹل کے بڑے سے روم میں داخل ہوا جو میٹنگ روم میں تھا، ایک ادا سے بولا تھا، شاہ رخ خان۔ ان میں سے ایک کے منہ سے بے ساختہ نکلا، نو نو سر، مد راؤ خان فرام سعودیہ۔ وہ فخریہ انداز میں اپنا نام لیتا ناک سکیٹ کر بولا، جیسے سامنے والے نے شاہ رخ کا نام لے کر اس کی انسلٹ کر دی ہو، کیونکہ آخر بیچارے کی اپنی پرسنالٹی بھی تو تھی۔ کم ہیئر، توغان نے اسے اپنی طرف بلایا تھا۔ یس سر۔ وہ نزاکت سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ یہ میرا اسسٹنٹ ہے، سعودیہ سے ہے، جبکہ یہ 4 مہینے اس شو کے اندر میرے لیے کام کرے گا، ہر کسی کی پل پل کی خبر مجھے دے گا۔ توغان نے مختصر لفظوں میں اس کا تعارف اور کام بتایا تھا، جبکہ شیزان کی زبان میں کھجلی ہو رہی تھی، کچھ بولنے کے جیسے اس نے محسوس کر لیا تھا۔ یو ناؤ گو، اس نے روبدار آواز میں اسے جانے کا کہا، اس کی عادت سے واقف جو تھا، اس سے منہ بسورا تھا اس کے حکم پر۔ شور بٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو یو لکنگ سو ہاٹ توغان ڈارلنگ۔ وہ فل زنانہ انداز میں ایک نزاکت سے اس کی تعریف کر رہا تھا۔ آج مرے گا میرا بھائی۔ ماہی نے سر پیٹ لیا تھا اس کی اس بات کو سن کر۔ ہاں، کافی ٹائم ہو گیا ہے بیسٹ کے الیکٹرک لائٹر کا مزہ جو نہیں چکھا اس نے۔ سفیان کو تو جیسے موقع مل گیا تھا اپنی تھوڑی دیر پہلے والی بات کا بدلہ لینے کا۔ توغان نے الیکٹرک لائٹر سامنے ٹیبل پر رکھا ہوا تھا، 2 انگلیوں کے بیچ آہستہ سے گھمایا جس پر شیزان کی نظر نہیں گئی تھی۔ اینڈ یو، جب دوسری بار توغان نے یہی عمل دہرایا تو شیزان کی اچانک نظر اس پر پڑی تو اس کی چلتی زبان کو بریک لگ گئی۔ اوکے سویٹ ہارٹ توغان، سر آئی ایم گوئنگ ناؤ، وہ خالص عورتوں کی طرح بولا تھا۔ وہاں بیٹھے ایک جج کو خود کو غور سے دیکھتا پا کر ہلکی سی اسمائل پاس کر کے اس شخص کی نظریں وہ سمجھ گیا تھا، اس لیے اس کی ہلکی سی اسمائل میں بھی تمسخر تھا۔ پھر وہ یہ جا تو وہ جا، کیونکہ توغان کے اندر کا جاگتا بیسٹ وہ دیکھ چکا تھا۔ ایک بہت بڑی بھیڑ جمع تھی اس ہوٹل کے باہر اندر آڈیشن دینے کے لیے، ہر کوئی الگ الگ ملک سے آیا ہوا تھا، کچھ لوگ دبئی کے ہی رہائشی تھے۔ وہ دونوں بھی بھرپور تیاری سے آئے تھے۔ علیشا کی خوشی تو دیکھنے کے لائق تھی، جبکہ لاریب کے دانت بھی آج اندر نہیں ہو رہے تھے۔ اس وقت دونوں ویٹنگ ایریا میں بیٹھے تھے کیونکہ نیکسٹ ان کی باری تھی۔ میری تو کمر اکڑ گئی ہے، جب تک ہماری باری میں آئے میں ذرا ٹہل لوں۔
وہ 2 گھنٹے سے وہاں بیٹھے تھے، پہلے 1 گھنٹے بھیڑ میں کھڑے تھے، وہاں سے 2 گھنٹے پہلے انہیں ویٹنگ ایریا میں بلایا گیا تھا، اب کمر اس کی واقعی اکڑ گئی تھی۔ اوکے یار، میں بھی فریش ہو کر آتا ہوں، وہ بھی کہہ کر اٹھا اور چلا گیا۔ وہ اپنے ہی دھیان میں مڑی جب کسی کی اس کی ساتھ ٹکر ہوئی تھی۔ رباب سیدھا نیچے جا گری۔ اوہ آئی ایم سو سوری، وہ فوراً رباب کی طرف جھکی۔ یو اسٹوپڈ گرل، پاگل ہو کیا؟ وہ غصے سے عریشہ کو گھورتا رباب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ روبی تم ٹھیک ہو؟ اس نے فکر مندی سے اس کا پاؤں دیکھ کر پوچھا، کیونکہ وہ دونوں آڈیشن دے کر آ رہے تھے۔ ڈانس کے آخر میں رباب کا پاؤں مڑا تھا اور اسے موچ آ گئی تھی، جس پر ججز کے بیچ کافی بحث ہوئی تھی، لیکن لاسٹ فیصلہ توغان کا تھا، جس پر اس نے سخت نظر رباب اور سفیان پر ڈالی۔ سفیان کا دھیان رباب کی طرف دیکھ کر اور ان سب سے لاپرواہی پر برتنا توغان کو سلگا گیا تھا، لیکن کیسے بھی کر کے انہیں آڈیشن میں پاس ہونا تھا، جو اس نے کر دیا۔ دیکھ کر آپ لوگ بھی چل سکتے تھے، پاگل سے ہی تو آپ ثابت کر دیتے کہ آپ لوگ نارمل ہو۔ سفیان کے غصے پر وہ تیز آواز میں تڑک کر بولی تھی۔ فالو می۔ اس سے پہلے سفیان کوئی جواب دیتا، بیسٹ اس کے پیچھے سے ہو کر ایک بہت بڑی بھیڑ جمع تھی اس ہوٹل کے باہر اور اندر۔ آڈیشن دینے کے لیے ہر کوئی الگ الگ ملک سے آیا تھا، کئی لوگ تو دبئی کے ہی رہائشی تھے۔ اوہ شٹ، میں بس ابھی آ رہی ہوں، وہ غلطی سے تھوڑا اونچی آواز میں بولی۔ آس پاس کے لوگوں نے اسے اچنبے سے دیکھا۔ لاریب کو بھی اچنبا ہوا کہ وہ کس سے کہہ رہی ہے، کیونکہ نہ تو اس لڑکی کے سامنے کوئی کھڑا تھا، نہ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، نہ ہی کانوں میں ہینڈ فری۔ وہ تو آئینے میں دیکھتی اپنا چہرہ ٹاول سے صاف کر رہی تھی، جبکہ وہ کسی کو بھی دھیان میں رکھے بغیر آگے بڑھی جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے کندھے سے ماہی کا کندھا زور سے ٹکرایا، جس سے اس کے کھلے بال ایک سائڈ پر ہو گئے اور کان میں لگا آلہ واضح طور پر اسے دکھا۔ وٹ دا ہیل، کیا مسئلہ ہے؟ وہ سٹپٹائی، اس لیے غصے سے بولی، لیکن نظر پڑتے ہی سامنے والے میں کھو گئی۔ او مس، آپ بھی دیکھ لیں، میں یہاں وہاں ذرا سا اس کے دھیان نہ دینے پر وہ چوٹ کرتا بولا۔ دیکھ تو رہی ہوں، وہ کھوئی کھوئی سی بولی، کیونکہ سامنے کھڑا وجیز شخص اسے اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ واٹ؟ لاریب نے ناسمجھی سے اس کا بہکا بہکا انداز دیکھا۔ پارٹنر، میں یہاں ہوں۔ تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے ہوئے دراب نے اسے ہوش دلایا، جس پر وہ فوراً لاریب کے سحر سے نکلی اور دراب کے پاس چلی گئی۔ عجیب لوگ ہیں یہاں تو، وہ بھی عریشہ کا کزن تھا، اسی کے انداز میں بڑبڑایا تھا۔ آخرکار ان کی بھی باری آ گئی تو عریشہ چینج کرنے کے لیے چلی گئی، جبکہ لاریب نے بھی چینج کرنا تھا۔ کچھ دیر بعد دونوں سٹیج پر تھے، ہلکے ہلکے میوزک پر دونوں کپل ڈانس کر رہے تھے۔ ان کے سٹیپ کافی اچھے تھے، کمال مہارت سے دونوں ڈانس کر رہے تھے۔ وہاں بیٹھے ججز کے منہ سے 1-2 بار واؤ کی آواز نکلی تھی۔ اب لاریب کے دونوں ہاتھ عریشہ کی کمر پر تھے اور عریشہ کے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر، دونوں آگے پیچھے ہو رہے تھے اور مہارت سے ایک ایک موو لے رہے تھے۔ لاریب نے عریشہ کی انگلی پکڑ کر اسے گول گول گھمایا، وہ گھوم کر ایک ادا سے اس کے بازو پر گری اور دونوں کا ڈانس اختتام ہوا۔ دونوں شکریہ کہہ کر اب منتظر نظروں سے سامنے بیٹھے ججز کو دیکھ رہے تھے، جو آپس میں کچھ بات کر رہے تھے۔ ان کے بیچ میں توغان نہیں تھا۔ سپر پرفارمنس، اچھا تھا نا ڈانس آپ لوگوں کا، لیکن جو ڈریس ہے آپ دونوں کا وہ میچ نہیں کر رہا۔ یہ ڈانس شو ہے اور ایسی دکیا نیوسی ڈریسنگ کی وجہ سے آپ لوگ شو سے نکل بھی سکتے ہیں۔ ان ججز میں سے ایک انگلش میں ان سے مخاطب ہوا۔ عریشہ سفید رنگ کے پیروں تک چھوتے فراک میں ملبوس تھی، جو پاکستانی سٹائل میں بنا ہوا تھا، جبکہ لاریب بھی ہم رنگ کرتا پہنے ہوئے تھا۔ اوہ سو سوری، نیکسٹ ٹائم ہم پورا خیال رکھیں گے، پکا؟ آپ بس سلیکشن کارڈ دے دیں، عریشہ فوراً معصومیت سے بولی، کیونکہ یہ شو جیتنے کا کریز اس پر سوار تھا، اس لیے کیسے بھی کر کے اسے شو میں آنا تھا۔ اوکے، چانس آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے، اس لیے کیونکہ آپ لوگوں کے ڈانس مووز امپریسو تھے، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہتے ہی ان لوگوں نے گرین بیل بجائی۔ اوہ مائی گاڈ، ڈریپ ہم سلیکٹ ہو گئے۔ گرین بیل اپنے لیے بجتا دیکھ کر وہ خوشی سے اچھلی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ہاں ہم سلیکٹ ہو گئے ہیں آرو۔ لاریب کی حالت بھی اسے کچھ کم نہ تھی، ان کی خوشی پر ججز بھی مسکرا دیے۔
تم لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ سرد سی آواز نے خاموشی میں ارتعاش پیدا کی۔ دراب ماہی بھی وہیں تھے۔ وہ ایک کمرہ تھا جو اتنا بڑا نہ تھا نہ ہی چھوٹا۔ اس میں ایک ٹیبل تھی گول دائرے والی اور اس کے ارد گرد کرسیاں پڑی تھی۔ بیسٹ سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا اور سب وہیں پر تھے۔ اسے چوٹ لگی تھی تو میں کیا کرتا؟ سفیان دھیمی آواز میں بولا۔ کمزور نہیں ہے وہ کہ اتنی سی چوٹ پر وویلا کرتی یا ہینڈل نہ کر سکتی۔ تم لوگوں کا دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ ایسی مسٹیکس نقصان دہ ہیں ہمارے مشن کے لیے۔ وہ خوشمگی نگاہوں سے انہیں دیکھتا بولا۔ آئندہ خیال رکھوں گا۔ بیسٹ غلطی میری تھی، سوری۔ سفیان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی رباب نے کہہ دیا۔ اس کے معاملے میں سفیان کسی سے بھی بھڑک جاتا تھا، اس لیے بیسٹ کا مزید غصہ بڑھنے سے پہلے اس نے سفیان سے پہلے خود ایکسکیوز کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سفیان ایکسکیوز نہیں کرے گا۔ آج کے بعد ایسا نہ ہو، ورنہ دونوں فارغ سمجھو خود کو۔ وہ بے تاثر بولا۔ انسان ہیں ہم، غلطیاں ہم ہی سے ہوں گی۔ تیری طرح پتھر نہیں کہ چوٹ لگنے پر احساسی نہ ہو، اور یہ کھوکھلی دھمکیاں مت دیا کرو، سمجھے تم؟ سفیان اس کی دھمکی والی بات پر ہمیشہ کی طرح آج بھی بھڑکا تھا، اس لیے لحاظ رکھے بنا غصے سے بولا۔ جانتا تھا وہ ایسا کبھی کر نہیں سکتا، لیکن دھمکی دینا ضروری سمجھتا تھا۔ اس کی بات پر سب ساکت رہ گئے، لیکن وہ خود بنا کوئی تاثر دیے سن رہا تھا۔ سفیان، رباب نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا کہ وہ چپ ہو جائے۔ کیا یار، تمہیں چوٹ لگی ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں ناشتا رہوں؟ تمہیں تکلیف میں دیکھوں صرف اس کے مشن کے لیے؟ نہیں تو یہ فارغ کر دے گا ہمیں۔ کئی سالوں کا غصہ تھا اس کے اندر جو آج باہر آ رہا تھا۔ سفیان کو ہمیشہ اس سے گلہ ہوتا تھا کہ وہ ان سے الگ ہو کر بالکل بدل گیا ہے، ایک اجنبی بن گیا ہے ان کے لیے۔ بیسٹ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ سب حیرانی سے اس کی پشت کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کیوں چپ ہو کر چلا گیا؟ تم نے کچھ زیادہ ہی ریئیکٹ کر دیا۔ دراب نے افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ تو کب تک کروں یہ برداشت؟ بات جب میری بیوی پر آئے گی تو میں چپ نہیں بیٹھوں گا، سامنے چاہے کوئی بھی ہو۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ باقی سب خاموش تھے، جانتے تھے سفیان کا پاگل پن رباب کے لیے ہے، اس لیے انہیں چپ رہنا بہتر لگا، جبکہ رباب خود سمجھدار تھی اور جان رہی تھی کہ سفیان کس بات کا غصہ نکال رہا تھا۔ صبح وہ اٹھی تو برابر والی جگہ خالی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کیا وہ سب خواب تھا؟ اس سوچ کے ساتھ ہی اس نے انگلیوں کے پوروں سے اپنے ہونٹوں کو چھوا، جہاں اس نے لمس چھوڑا تھا، اپنا جو ابھی ابھی اسے محسوس ہو رہا تھا۔ پھر یہ لمس ابھی تک مجھے محسوس کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میں اس کے عشق میں اس قدر پاگل ہو گئی ہوں کہ خوابوں میں چھوڑا اس کا لمس میرے ہونٹوں پر حقیقت میں نرمی بخش رہا ہے؟ اس نے سر بیڈ سے ٹکایا اور بے بسی سے آنکھیں موند لی۔ پھر اچانک اپنے برابر والی جگہ کو دیکھا، وہاں سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کا مطلب، اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہ سکی۔ وہ آیا تھا، سچ میں آیا تھا، اپنا لمس حقیقت میں چھوڑا تھا۔ خوشی سے اس نے ایک بار پھر اپنے ہونٹوں کو ہاتھ سے چھوا۔ مہر، میں جا رہا ہوں۔ تم نے نہیں جانا کیا یونی؟ وہ ہانک لگاتا اس کے کمرے میں آیا۔ ہائے بھائی، بس 5 منٹ پلیز۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم ابھی تک سو رہی تھی؟ رات کو لیٹ سوئی تھی تم؟ ابا نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ نو بھائی، اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ لیٹ اٹھی ہو؟ اس کے معاملے میں ابان سخت پوزیسو تھا، کیونکہ اپنی ماں اور بہن کا وہ ایک ہی سہارا تھا۔ بھائی، بندی بشر ہوں، کبھی جلدی کبھی لیٹ اٹھ سکتی ہوں۔ اس کی تفتیش پر اس نے مصنوعی منہ بنایا تھا۔ اوکے، 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، مجھے ڈیوٹی سے دیر ہو رہی ہے۔ اس کے منہ بنانے پر وہ نرم ہوا تھا۔ تم نے کچھ زیادہ ہی روڈ بیہیو کر لیا بیچ سے۔ سب کے جانے کے بعد رباب نے اسے اپنے لہجے اور باتوں کا احساس دلایا۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ سفیان، بات بڑی نہیں تھی۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایگزیکٹلی، بات بڑی نہیں تھی، جتنا بڑا شو اس نے بنایا تھا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر درستگی سے بولا۔ تم اسے جانتے ہو، بلکہ سب سے زیادہ قریب اس کے ہو، تو پھر کیوں ہرٹ کرتے ہو ہر بار اسے؟ ہرٹ؟ وہ ہرٹ لیس ہے۔ وہ اس کا رویہ ہر بار کا یاد کرتا بولا تھا۔
اس وقت وہ پتھرائی آنکھوں کے سامنے لگی LCD کو گھور رہا تھا جس پر شو کے آڈیشن کی پرفارمنسز چل رہی تھی جن کو وہ لائیو جج نہیں کر پایا تھا۔ دیکھ تو بظاہر وہ LCD پر تھا لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ اس شخص کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر ان تینوں کا رنگ اڑا جبکہ سفیان نے مضبوطی سے رباب کا ہاتھ تھاما تھا۔ نہ جانے کہاں سے شہرام کے اندر اتنی ہمت آئی کہ اس نے ساری ہمت مجتمع کر کے اس آدمی کی ڈھیلی گرفت سے پستول چھین لی تھی۔ شہری، سفیان پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا جس نے گن اس آدمی کے سر پر تانی تھی۔ اے بچے، پستول دے مجھے، یہ تمہارے کھیلنے کی چیز نہیں، وہ شخص غصے سے بولا۔ ہمیں جانے دے ورنہ میں یہ چلا دوں گا۔ اس کے کانپتے ہاتھوں سے پستول پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ تم لوگوں کو کس نے روکا ہے؟ جاؤ، بس یہ لڑکی میرے پاس چھوڑ دو۔ اس نے غلاظت بھری نظروں سے رباب کو دیکھا۔ ہرگز نہیں، شہرام، اسے مار دو تم۔ اس کی گندی نظریں رباب پر محسوس کر کے سفیان گھرایا تھا جبکہ رباب سہمی سی کھڑی تھی۔ صوفیہ، یہ سب کیا ہے؟ اس آدمی نے اب رخ میڈم کی طرف کیا۔ جی آپ فکر نہ کریں شہرام، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ رباب کو لینے آئے ہیں، ایک بیٹی کی طرح رکھیں گے اسے۔ کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ وہ خوش رہے؟ وہ ان کے ایک دوسرے کے لیے جذباتیات جانتی تھی اس لیے انہیں ایموشنل بلیک میل کرنے لگی۔ وہ صرف ہمارے ساتھ خوش رہے گی، یہ آدمی اسے خوش نہیں رکھ سکے گا۔ سفیان اس آدمی کو کڑی نگاہوں سے گھورتا ہوا بولا تھا۔ سیفی، تم لے کر جاؤ رباب کو باہر۔ شہرام نے اپنے قدم کچھ پیچھے کر کی طرف بڑھائے اور سفیان سے کہا، ہے رکو، صوفیہ پکڑو انہیں۔ وہ ان کا ارادہ جان کر غصے سے چلایا، خبردار، جو ہمیں روکنے کی کوشش کی تو میں گولی چلا دوں گا۔ شہرام نے اپنا ڈر قابو پا کر کہا۔ گھبراہٹ اتنی تھی کہ وہ بار بار اپنی خشک ہونٹ زبان سے ترک کر رہا تھا۔ صوفیہ، اس نے وارننگ والے انداز میں اس میڈم کو پکارا۔ وہ سر ہلاتی آگے بڑھی رباب کی طرف۔ سفیان، اسے تم، اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، ٹھا! شہرام نے کانپتے ہاتھوں سے ٹریگر دبایا اور وہ گولی صوفیہ کے بازوں پر لگی تھی جس سے وہ نیچے گر گئی۔ وہاں آیا شخص ان کی ہمت پر گھبرایا لیکن بے اختیاری میں شہرام نے پھر سے ٹریگر دبایا اور گولی سیدھی اس شخص کے دل میں پیوست ہو گئی تھی۔ وہ ساکت سا کھڑا اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جس سے اس نے گولی چلائی تھی۔ گن اس کے ہاتھوں سے لڑک کر نیچے گر گئی۔ شہری، بھاگو! سفیان چیخا اور اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لے گیا جبکہ گولی کی آواز پر سارے دارالامان میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ شفقت صاحب بھی وہاں اپنے ویل چیئر گھسیٹتے آ گئے۔ وہ ان کے لیے شفقت بھرا سایہ تھا، پر جب سے انہیں بیماری لگی تھی سارے دارالامان کی ذمہ داری ان کی منہ بولی بیٹی پر تھی جس نے دارالامان سنبھالنے کی آڑ میں غیر قانونی کام شروع کر دیے تھے۔ پولیس! پولیس! سائرن کی آواز پر تینوں کے قدم تھمے تھے۔ سامنے ہی پولیس کی گاڑی کھڑی تھی۔ رک جاؤ شہرام، شفقت صاحب نے انہیں روکا۔ بالکل نہیں، بھاگو! اس نے ان دونوں کو ہمت دی اور قدم ان کے پھر تیز ہو گئے۔ پولیس بھی ان کے پیچھے لپکی۔ وہ لوگ بنا کچھ سمجھے بس بھاگے جا رہے تھے۔ سانس پھولا ہوا تھا لیکن قدم ایک بار بھی نہیں رکے تھے۔ ان لوگوں نے بھاگتے بھاگتے وہ گلیوں میں آ گئے جہاں شام پھیلی ہوئی تھی جبکہ گلیاں ایسے روشن اور سجی ہوئی تھیں جیسے وہاں شادی ہو گئی۔ تینوں اب آرام سے آگے بڑھ رہے تھے۔ کچھ لوگ ایک بڑے سے دروازے سے باہر نکل رہے تھے۔ ہاتھ میں ڈبے تھے جبکہ کمر پر بندوقیں لٹک رہی تھیں اور وہ ڈبے ٹرک میں ڈالے جا رہے تھے۔ شہرام نے ٹرک دیکھ کر ان کو اشارہ کیا اور خاموشی سے اس میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب ایک باروب آدمی اور ایک عورت اس دروازے سے نکلے۔ وہ آدمی الوداعی کلمات اس عورت سے کہہ رہا تھا۔ وہ لوگ کن اکھیوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے؟ ہم کہاں جائیں گے اب؟ سفیان نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن تم لوگوں کو کوئی بھی آواز نہ نکالنا۔ اس نے انہیں سمجھا کر ٹرک کا جائزہ لیا جہاں بڑے بڑے ٹین اور کچھ ڈبے پڑے تھے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر جائزہ لیا اور پھر ٹرک بند کر دیا۔ سیفی، رباب نے اندھیرے کے خوف سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ شش، میں ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ سفیان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شہرام آرام دہ ہو کر ٹیک لگائے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا۔ اس کے ہاتھوں سے گولی چلی تھی، وہ بھی دو۔
وہ جو گھبرایا ہوا تھا اب خاموش بے تاثر چہرہ لیے بیٹھا ہوا تھا۔ صبح ہو گئی تھی لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ کب سے ٹرک میں نیند کے جھونکوں سے وہ تینوں بے چین تھے آرام کرنے کے لیے، لیکن یہاں انہیں چین کی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ لوگ صرف جھونکوں میں تھے۔ اچانک ٹرک رکا، تینوں کے سر ٹکرائے اور نیند کے جھونکوں سے آزاد ہوئے۔ مال نکالو جلدی جلدی، کوئی تیز آواز میں حکم صادر کرتا ہوا بولا۔ ہر طرف افراتفری تھی، وہ لوگ ہل چلتا محسوس کر سکتے تھے۔ ٹرک کا دروازہ کھلا اور ڈبے باہر لے جانے لگے وہ لوگ، بیچ میں ان کے پیچھے وہ بھی چھپے ہوئے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ دونوں یہی سوچ رہے تھے۔ صفیہ نے بے ساختہ شہرام کو دیکھا جس نے آنکھوں سے اسے تسلی دی۔ تبھی ایک آدمی کی نظر ان پر پڑی۔ کون ہو تم لوگ؟ ادھر آؤ، پکڑو سب انہیں۔ اس آدمی نے انہیں دیکھ کر سب کو ان کی طرف متوجہ کیا۔ 4-5 لوگوں کی جھرمٹ میں وہ لوگ باہر نکلے۔ یہ ایک بیچ تھا جہاں سمندر کی لہریں صبح کے سویرے میں ٹھنڈک پیدا کر رہی تھیں۔ بڑے بڑے سمندری جہاز سمندروں کے کنارے پر کھڑے تھے۔ وہاں ایک جیٹ بھی کھڑا تھا جس میں ایک باروب شخص بیٹھ رہا تھا، وہیں جسے ان لوگوں نے دروازے پر دیکھا تھا اور ایک عورت کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ ان کی آوازیں سنتا ان کی طرف پلٹ آیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے خوشمگین نظروں سے اپنے آدمیوں سے پوچھا۔ پتہ نہیں، یہ ٹرک کھولا تو وہ آدمی اس کے غصے سے گھبرا گھبرا کر جواب دے رہے تھے۔ پتہ نہیں؟ ایسے کام کرتے ہو تم لوگ؟ پتہ کرو، پوچھو ان سے کون ہے یہ اور کس نے بھیجا ہے انہیں۔ وہ آدمی شعلہ بار نگاہوں سے ان لوگوں کو گھورتا ہوا بولا۔ ہم چھپ رہے تھے، ہمیں کسی نے نہیں بھیجا۔ سفیان اور رباب کو اپنے پیچھے چھپاتا وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اے بچے، سب بتاؤ صحیح صحیح، ورنہ… کام کرنے والے نے، اس آدمی نے کرخت لہجے میں کہہ کر گن ان کے سر پر رکھی تھی۔ ان دونوں کا رنگ پیلا پڑ گیا، جبکہ شہرام بے خوفی سے اس روب دار شخص کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کچھ تو اس شخص کو کھٹکا اس کے بے خوف آنکھوں میں نہ جانے کیا دیکھا، یا ان کی تلاش تھی جس چیز کی اس کے لیے انہیں وہ پرفیکٹ لگا۔ اپنے آدمی کو ان سے گن ہٹانے کا اشارہ کیا۔ چیکنگ کر کے انہیں میرے پاس بھیجو۔ یہ کہہ کر وہ ایک نظر ان پر ڈالے اپنے جیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوگ ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ تم نے کبھی قتل کیا ہے؟ وہ جو شہرام کی آنکھوں میں کچھ دیکھ چکا تھا وہی پوچھ لیا۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ کب؟ تجسس سے پوچھا گیا۔ کل۔ پھر ایک لفظی جواب۔ پھر یہاں کیسے پہنچے؟ اس نے متاثر کن آواز میں کہا۔ ہم لوگ بھاگ رہے تھے، ہمارے پیچھے پولیس ہے، اور… وہ آہستہ آہستہ ساری بات انہیں بتانے لگ گیا۔ وہ لوگ اس شخص کے ساتھ ٹرکی آ گئے تھے۔ اس شخص ہاشم نے بہت سارے امتحان لیے تھے، شہرام سے ہر طرح کا امتحان جو وہ اعلیٰ طریقے سے پاس کر گیا تھا۔ گن سے ڈرنے والا اب بے خوفی سے سارا دن گن ہاتھ میں لیے گھومتا تھا۔ اس کی صلاحیتوں سے وہ باخبر ہو گئے تھے۔ اس کی ہمت اور شخصیت میں آئے بدلاؤ پر سفیان بھی حیران رہ گیا تھا۔ ہاشم نے شہرام کو کسی اور ملک بھیج دیا۔ سفیان نے منع کیا تھا ان سے دور نہ جائے، لیکن وہ چلا گیا۔ وقت کا کام ہے اڑنا، تو وہ پنکھ لگا کر اڑ گیا۔ 4 سال پہلے جب وہ ترکی لوٹا تو بیسٹ بن کر لوٹا تھا۔ اس کا انداز، رکھ رکھاؤ سب بدلا ہوا تھا۔ جہاں اس کے آنے پر سفیان خوش تھا، اسے دیکھ کر اس کی بے رخی سے وہ اس سے دور ہو گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سفیان اور رباب کی محبت بھی پروان چڑھی تھی۔ 2 سال پہلے وہ لوگ بیسٹ کے گروپ میں آ گئے تھے، کیونکہ 2 سال پہلے ہی پاکستان میں کسی مشن سے گئے تھے۔ سب ساتھ، وہیں سے وہ لوگ آپس میں پھر سے جڑے، لیکن کچھ فاصلے ابھی بھی تھے۔ اور 1 سال پہلے بیسٹ نے رباب اور اس کی محبت کو مد نظر رکھ کر ان دونوں کی شادی کروا دی تھی۔ شہرام اب شہرام سے ڈائمنڈ بیسٹ بن چکا تھا، جس کا نام ہاشم ہی نے رکھا تھا۔ ڈائمنڈ مطلب ہیرا، کیونکہ اس نے ہمیشہ ہاشم سے وفا کی تھی، اور ہاشم نے ہی اسے الگ گروپ دیا اور دبئی میں وہ دبئی چلا آیا۔ دبئی میں وہ بہت بڑے بزنس مین کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس نے پہچان بدل لی تھی۔ اس کے قریبی لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی اصل پہچان کیا ہے اور وہ کون ہے۔ ماہی اور شیزان ہاشم کے ہی بچے تھے۔ دونوں شوخ طبیعت کے مالک تھے، جبکہ ان سے بڑی بہن
جسے وہ آنا کہتے تھے، ان کے مقابلے میں وہ باپ جیسی تھی، شفاق اور نہ ڈر۔ ماہی اور شیزان میں لا ابالی دیکھ کر ہاشم نے انہیں بیسٹ کی سرپرستی میں دے دیا تھا تاکہ وہ اس کے نقش قدم پر چلیں یا اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ وہ کیس دیکھنے میں بزی تھا۔ کچھ دن پہلے اللیگل سامان کے ساتھ ہاتھ لگا تھا جو اسے کیس کے مطابق دبئی سے آیا تھا اور بیسٹ کا تھا۔ ابھی اس کے ساتھ ہی شہزاد جو اس کا پرسنل آدمی تھا ہر طرح کی خبر اس تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ اس نے اس کو فائل دی تھی جس میں ڈیٹیل تھی بیسٹ کے نئے پلان کے حوالے سے، جس کے مطابق اب اسے دبئی جانا تھا۔ اس بار بیسٹ کا پلان بہت بڑا تھا جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا تھا، جو ابان کے لیے روکنا ضروری تھا۔ رات کو فلائٹ تھی، اس کی ابان کا ارادہ اب پختہ تھا کہ وہ دبئی جائے گا۔ اپنے ایک آدمی کو اس نے میسج کر دیا تھا جس میں اطلاع دی تھی کہ وہ وہاں آ رہا ہے۔ وہ دونوں شاپنگ پر نکلے تھے۔ پاکستان سے جو کپڑے منگوائے تھے وہ بہت سارے تھے اور مہنگے اور برانڈڈ تھے، لیکن شو کے حساب سے وہ بہت ہی دقیانوسی تھے، اس لیے دونوں دبئی کے بڑے سے بڑے مال میں آئے اور شاپنگ کی۔ عائشہ کے ایک ہاتھ میں شاپنگ بیگ اور دوسرے ہاتھ میں سٹنگ تھی جس کے وہ گھونٹ باری بھاری بھر کر پی رہی تھی۔ آنکھوں پر سن گلاسز، ہائی ہیل پر وہ ادھر ادھر کا جائزہ لیتی جس سے اس کی اونچی پونی ٹیل بندھی بالوں کی پشت پر جھول رہی تھی، اور وہ پھر مال سے باہر نکل آئی۔ لاریب بھی اس کے ہم قدم چل رہا تھا۔ آج سے ہم نے فائنلی اس ہوٹل میں سٹے کرنا ہے، اور اس بار نو غلطی۔ شکر کرو سلیکٹ ہو گئے ہم، ورنہ تو وہ لاریب کے سامنے الٹے پیر پیچھے کی طرف پلٹی اور پٹر پٹر بولتی جا رہی تھی جب اس کی پشت کے سامنے سے آتے شخص کے سینے سے جا ٹکرائی، جس کی بدولت سارے بیگز نیچے گر گئے تھے، جبکہ سٹنگ لاریب کی شرٹ پر جا گری۔ اوہ! اس نے صدمے سے نیچے پڑے بیگز کو دیکھ کر پیچھے مڑ کر اس شخص کو دیکھا تو اسے آگ لگ گئی۔ میں بھی کہوں اگر میں نے نہیں دیکھا تو آنکھیں سامنے والے کی بھی تو ہے نا، لیکن نہیں، تم تو اندھے ہو۔ یہ ہوڈی منہ سے ہٹاؤ گے تو کچھ دکھائی دے گا نا۔ وہ سامنے فل ہوڈی میں کور شخص کو دیکھ کر غصے سے بھر گئی، حتیٰ کہ اس شخص کا چہرہ رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ جب اس نے سر اٹھا کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا تو آنکھیں بس دکھ رہی تھیں جن میں سر تاثر تھا۔ وہ بنا کچھ بولے پرسرار سا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اندھا کہیں کا۔ لاریب نے بھی غصے سے اس شخص کو دیکھا اور نیچے بڑے بیگز اٹھا کر عائشہ کا ہاتھ تھاما۔ وہ سر تاثرات والی آنکھوں میں نظریں ہٹا نہ سکی، جانے کیا تھا ان میں کہ جکڑی کھڑی رہی۔ لاریب کے کھینچنے پر اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ان سر تاثرات والی آنکھوں سے خود پر ہوئی کپ کپی تاری سے گھبرائی اور فوراً ہوش میں آئی۔ وہ کھڑا اس کی پشت کو بے تاثر لیکن گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پاکستان سے انسپکٹر ابان حبیب یہاں آ رہا ہے۔ وہ بیسٹ کے پیچھے ہے۔ یہاں کی ساری معلومات اس نے خفیہ طور پر حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ ایس پی شکیل بھٹی بھی ہے۔ وہ خود بھی ان ڈائمنڈز کے پیچھے ہے۔ آج رات فلائٹ ہے اور یہی ہے وہ ڈانسنگ شو جس میں وہ بطور گیسٹ کے طور پر شرکت کرے گا۔ 2 ہفتے کے بعد اس کی شرکت ہوگی شو میں، جبکہ 4 مہینے تک وہ بھی یہیں دبئی میں ہوگا۔ شو کے فینالے میں وہ انوائٹڈ ہے۔ سفیان اسے ساری اکٹھی کی گئی معلومات سے آگاہ کر رہا تھا جسے وہ بخوبی غور سے سن رہا تھا۔ سٹرینج، آ رہا ہے تو آنے دو، اس کی خاطرداری بیسٹ خود کر لے گا۔ کچھ دیر بعد وہ گھمبیر لیکن معنی خیزی سے بولا تھا، مور؟ سفیان کے سر جھکائے کھڑے رہنے پر اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا، سوری۔ سفیان نے ایک نظر اسے دیکھ کر واپس نظروں کا رخ موڑ لیا۔ فار واٹ؟ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے انجان ہو، اور وہ ہر دفعہ یہی کرتا تھا۔ اس دن میں زیادہ روڈ۔ سفیان نے کچھ کہنا چاہا۔ ناؤ گو، وہ ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ اس کا یہی ایٹیٹیوڈ اسے سلگاتا تھا۔ بٹ آئی ایم سوری شہری۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کے دل میں کوئی میل نہیں۔ سفیان کے لیے پھر بھی وہ خود شرمندہ تھا۔ کال می بیسٹ، وہ بھڑکا۔ نو، میں سیفی ہوں اور تم شہری۔ وہ بھی سفیان تھا اور جتا کر بولا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب زیادہ سر نہ کھاؤ
اور دیکھو دروازہ ہے، وہ بیزاری سے دکھاتا ہوا بولا۔ تمہارے پاس دماغ سے خالی سر جو مجھے کھانے میں مزہ نہیں آئے گا۔ وہ بلند آواز میں بڑبڑاتا بھاگا کیونکہ بیسٹ سگریٹ سلگا رہا تھا اور وہ بھی اپنے لائٹر سے، جس کا ڈر شیزان کے سر پر ہمیشہ سوار رہتا تھا۔ اب تو سفیان کو بھی اس نے آج اسی انداز میں دھمکایا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس کے تاثرات فوراً سنجیدہ ہو گئے۔ ابان حبیب، ویلکم ٹو مائی ورلڈ۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ اگر اس کے سامنے کوئی ہوتا تو وہ چونک ضرور جاتا۔ اب وہ آڈیشن کی پرفارمنسز دیکھ رہا تھا، وہ بھی عریشہ اور لاریب کی، جو بار بار زوم کر کے جیسے کچھ کھوجنا چاہتا ہو۔ عریشہ میں، ہائے، میں آپ لوگوں کا ڈانسنگ گائیڈ ہوں۔ وہ دونوں اس وقت ایک بڑے سے روم میں کھڑے تھے جہاں سارے سلیکٹ کیے ہوئے کپلز تھے اور ججز۔ ہائے، میں عریشہ۔ اس نے خوشی سے انگریزی شکل والے سے ہاتھ ملایا تھا۔ میں لاریب نے بھی خوش دلی سے کہا۔ اوہ فائنلی مسٹر توغان آ گئے، تو اب ہم شروع کرتے ہیں کچھ ضروری باتیں اور رولز جو آپ سب کو بتائیں اور یاد دہانی کروائی جائے گی۔ اپنے ملک کے مشہور ڈانسرز لینا جو جج کے فرائض کی انجام دہی دے رہی تھی۔ توغان کو آتا دیکھ کر بولی، مسٹر توغان شروع کریں۔ اس سے مسکرا کر اسے بات شروع کرنے کا کہا، جو سفید رنگ کی شرٹ اور اوپر سے بلیک جیکٹ پہنے سلیقے سے بناتے ہوئے لائٹ سی پرفیوم کی خوشبو میں بسا اور اس کے وجیح باہروب شخصیت سے اس کے سحر میں لینے میں جکڑ گئی تھی۔ وہاں کھڑی بھی تمام لڑکیاں اس کے وجیح چہرے میں کھوئی ہوئی تھیں۔ جیسا کہ یہ شو ہر سال ہوتا ہے لیکن ججز چینج ہوتے ہیں، اس بار یہ شو میں جج کروں گا، مطلب کہ توغان ایج۔ یہ شو پورے 16 ہفتے مطلب کہ 4 مہینے تک ہے۔ اتنا عرصہ آپ لوگوں کو اسی ہوٹل سپارک ایونیو میں رہیں گے، جس کی ذمہ داری یہ شو والے خود اٹھائیں گے، اور آپ لوگوں کے لیے ہائر کیے گئے ڈانس گائیڈز جو آپ لوگوں کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ آپ کے ڈانس کو بہتر سے بہترین بنانے میں جتنا زیادہ آپ شو میں آگے آئیں گے، جتنا زیادہ عرصہ اس شو میں رہیں گے، اتنے زیادہ چانسز ہوں گے آپ کے جیتنے کے۔ اب رولز سن لیں، ان کو بریک کرنے کی صورت میں اس کپل کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ وہ کچھ دیر خاموش ہوا اور اطراف میں دیکھا۔ ہر نفوس غور سے اسے دیکھ اور سن رہا تھا۔ وہیں عریشہ کو اپنا کسی کی نظروں میں جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار ادھر سے ادھر دیکھ رہی تھی، پر ایسا کوئی نہیں تھا جو اسے دیکھ رہا ہو۔ آرو، what happened؟ اس کی توجہ نہ پا کر لاریب نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں لاریب، اس نے سر جھٹکا اور مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ 2 سلگتی آنکھوں نے یہ سرد تاثرات دیکھے تھے۔ Now listen to me carefully۔ یہ بہت اہم رولز ہیں شو کے۔ رول نمبر 1، سب گرلز اور بوائز الگ رہیں گے۔ دونوں کے لیے الگ الگ سائیڈز ہیں اس ہوٹل میں، اور یہاں سے جانے کے بعد 5 منٹ بعد آپ کو سامان پیک کرنے کے لیے دیے جائیں گے، جس کے بعد گرلز اپنی سائیڈ اور بوائز اپنی سائیڈ کے رومز میں جائیں گے۔ رول نمبر 2، کوئی بھی بوائے گرل سائیڈ نہیں جائے گا، نہ ہی کوئی گرل بوائے سائیڈ پہ۔ اگر کسی نے اس رول کے خلاف ورزی کی تو ایکشن لیا جائے گا، جس کے نتیجے میں اسے دی ڈانسنگ شو سے نکال دیا جائے گا۔ اس نے یہ لائن خاص طور پر ساتھ کھڑے ان دونوں کو دیکھ کر کہی تھی۔ جانے کیوں عریشہ کو یہ آنکھیں اس دن ٹکرانے والے شخص کی جیسی لگی تھی، لیکن وہ گہری سیاہ تھیں اور توغان سر کی آنکھیں نیلی تھیں۔ رول نمبر 3، آپ لوگوں کو جب بھی میٹنگ ایریا جو بوائز سائیڈ کے پیچھے ہے بلایا جائے گا، آپ نے فوری آنا ہے۔ دیر یا نہ آنے والے کو بھی سخت سے سخت پینلٹی کی جائے گی، کیونکہ جب بھی بلاوا آئے گا تو وہ کسی ارجنٹ بات کے ہی تحت ہوگا۔ رول نمبر 4، ڈانسنگ کے دوران کسی کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا، انجرڈ، فریکچر، اس صورت میں آپ کو شو سے خارج کر دیا جائے گا، تو سوچ سمجھ کر پرفارم کریں اور ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ وہ سب پر نظریں دوڑا رہا تھا، جبکہ عریشہ کو اپنا آپ اب بھی نظروں کی تپش میں جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اینڈ لاسٹ اور موسٹ امپورٹنٹ رول، ججز کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ ہفتے میں ایک بار مقررہ دن پر پرفارمنس کرنی ہوگی، جبکہ دوسرے دن ججز کا فیصلہ ہوگا، اور ہر ہفتے کسی ایک کپل کو سکور کم ہونے کی صورت میں نکال دیا جائے گا۔ پرفارمنس لائیو ٹی وی پر کی جائے گی۔ سو بیسٹ آف لک ایوری ون۔
بھرپور محنت کریے اور آپ سے جو بن پڑے وہ کریں. ایک پکا عزم لے کر شو جیت کر جانا ہے. نیکسٹ ویک فرسٹ لائیو پرفارمنس میں آپ سب کو لائیو ٹرافی دکھائی جائے گی جو ونر کی ہوگی. اگین بیسٹ آف لک. اس کی بات ختم ہونے پر پورا پریکٹس روم تالیوں سے گونج اٹھا. عریشہ غائب دماغی سے تالیاں بجا رہی تھی اور ان کی آنکھوں کو غور سے دیکھ رہی تھی جو کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی. ان کا سحر اس پر بھی اثر انداز ہو رہا تھا. وہ سرد تاثر لیے جذبوں سے پاک آنکھیں خوف کے ساتھ اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھیں. SRK1 کافی میٹنگ روم میں وہ ایک پرسرار مسکراہٹ عریشہ کی طرف اچھالتا اپنے اسسٹنٹ شہزان سے کہتا بے نیازی سے وہاں سے چلا گیا. پیچھے کئی لمحے وہ اس کے سحر میں کھڑی تھی. یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے. کیا ایسا رول کب بنا اس پاگل بندے کا پتہ نہیں کب کچھ چینج کر دے اس سے. اچھا تو مجھے جج بنا دیتے. وہ حیرت سے ان سے بولا تھا. شہزان کو اس کی حالت مزہ دے رہی تھی. دراب سنجیدہ تھا. تینوں گاڑیوں سے ٹیک لگائے کھڑے تھے. اوہ کم آن ڈارلنگ، رباب نہیں تو کیا مجھ سے ملنے آ جانا. شہزان نے اپنی ٹون فوراً بدلی اور اپنے اندر کے SRK کو جگایا تھا. شٹ اپ، اپنے اندر کی عورت کو اس دراب کے سامنے جگایا کرو. میرے لیے اپنے رباب سب سے پہلے ہے. وہ بھڑک کر دراب کی طرف اشارہ کرتا بولا. مجھے بیچ میں مت گھسیٹو چڑیلوں کی مردہ روحو. دراب نے خاموشی توڑ کر کرارا جواب دیا تھا. فائنلی اس سنجیدگی شرٹ والے نے زبان دکھا دی اپنی. سفیان اور شہزان دونوں نے تالی مار مار کر اس کے بولنے پر چوٹ کی. دراب نے انہیں فقط گھورا تھا. آخری بار پوچھ رہا ہوں کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ اس نے سرد لہجے میں اپنے سامنے کرسی پر بندھے شخص سے پوچھا. جاپان. اس شخص کی زبان پھر لڑکھڑائی تھی لیکن اپنی بات پر قائم تھا جس پر بیسٹ کا ضبط جواب دے گیا. اس سے اپنے مخصوص لائٹر اس شخص کی گردن پر رکھ کر بٹن دبا دیا جس سے وہ شخص جھٹکے کھاتا تڑپنے لگا. آخری وار اس نے اپنی بلیڈ سے کیا جو اس کی گردن کے گرد باندھ کر ہلکا سا کھینچنے پر ہی وہ شخص دم توڑ گیا تھا. آسان موت دینے میں مزہ نہیں، اس لیے تو موت بھی میں تکلیف دے دیتا ہوں. وہ بے سود پڑے شخص کو دیکھ کر بلند آواز میں بڑبڑایا اور خاموشی سے اس چھوٹے سے گھر سے باہر آ گیا جہاں وہ تینوں اس کے انتظار میں کھڑے تھے. جھوٹ. ان کے پوچھنے سے پہلے ہی بیس نے ایک لفظ کہا جس کا مطلب وہ بخوبی سمجھ گئے تھے. لائٹر یا بلیڈ؟ شہزان نے چہک کر پوچھا. بوتھ. پھر مختصر جواب. اوہ کاش میں دیکھ سکتا. وہ دل مسور کے رہ گیا. جتنا وہ شوق تھا اتنا ہی مزہ آتا تھا اسے لوگوں کو تڑپتا مرتا دیکھ کر. یہ شوق بھی اسے بیسٹ کو دیکھ کر ہوا تھا جس نے کئی بار اس کے سامنے لوگوں کی جان ایسے ہی لی تھی. روم نمبر میم؟ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی نے اس سے پوچھا. اس نے شو کا کارڈ اس کے سامنے لہرایا. میم شو کا حصہ اس ہوٹل کے بیک سائڈ پر ہے، آپ وہاں جا سکتی ہیں. کارڈ دیکھ کر اس نے پروفیشنل انداز میں کہا. اوکے. وہ معدوم سا مسکرائی اور اس سائٹ پر آ کر سارے رومز پر لگے نمبر دیکھتی گئی. کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے؟ وہ ہاتھ میں کارڈ جھلجھلاتی بڑبڑا رہی تھی. ایکسکیوز می. رباب جو اس طرف آ رہی تھی اس کی پریشانی بھانپ کر پوچھ بیٹھی. جی. وہ اسے تکنے لگی. اس دن والی لڑکی تھی جو اسے ٹکرا گئی تھی. آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، اس نے انگلش میں پوچھا. ہاں میں اپنا روم ڈھونڈ رہی ہوں، اس نے سر ہلا کر جواب دیا. روم نمبر کیا ہے آپ کا؟ رباب نے ایک سر تپیر نظر اس پر ڈالی تھی. 501. عریشہ کے بولنے سے پہلے ماہی اپنے دھیان میں اپنا روم نمبر بڑبڑاتی وہاں رکی. میرا بھی سیم ہے، اس نے جھٹ سے ماہی سے کہا. او حیرت بھری تھی رباب کی. یہی تو ہے کارنر والا، میرا بھی سیم ہے، اس نے بھی ہلکی مسکراہٹ سے کہا جبکہ اندر سے ناسمجھ ہوئی تھی کہ ان کے ساتھ اس کا روم نمبر کیوں ہے. کیا اس کا بھی روم نمبر سیم ہے؟ سفیان جو کان میں لگے آلے سے سن رہا تھا بولے بنا نہیں رہ سکا. اوکے گائز گو. اس نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ انہیں روم کی طرف جانے کا اشارہ کیا. عریشہ اور ماہی آپس میں ہینڈ شیک کرتی روم کی طرف بڑھ گئیں. بیسٹ ہی جانتا ہوگا وائے. رباب نے کندھے اچکائے. آئی تھنک گائز بیسٹ کا کوئی پلان ہے. شہزان کی بات سے ان سب نے اتفاق کیا تھا. تم پاگل ہو گئے ہو؟ تمہیں یہاں کسی نے دیکھ لیا تو جاؤ یہاں سے.
وہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلی تو تھوڑے ہی فاصلے پر اس کو اپنے گھر پر نظر ٹکائے کھڑا پایا، اس لیے فوراً اسے فون کر کے کہا۔ اس کے قریب جانے کی غلطی نہیں کی تھی اس نے، کیونکہ اسے ابان کا ڈر تھا کہیں اس سر پھرے کو بھی دیکھ نہ لے۔ یہاں جہاں میں کھڑا ہوں وہاں آؤ پہلے۔ اس کی بات پر کان دھرے بنا بولا، میں نہیں آ رہی، سن لیا تم نے، اب جاؤ۔ وہ دور ہی سے اسے گھور رہی تھی۔ اسے غصہ تھا، نہ جانے کیوں، شاید اس لیے وہ کافی دنوں بعد آیا تھا، کیونکہ مہر ماں کو اس کی عادت ہو چکی تھی۔ میں نہیں جا رہا، سن لیا۔ حسب خلاف آج وہ پریشان تھا، اس لیے چڑچڑے پن سے بولا، بھاڑ میں جاؤ۔ اس نے غصے سے فون کاٹ دیا اور اپنے راستے پر چل پڑی۔ وہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ایک سنسان جگہ پر آ کر اس نے مہر ماں کو دبوچا اور ایک اوٹ میں کر لیا۔ آخری بار آیا ہوں پوچھنے، کیا تم مجھ سے واقعی محبت کرتی ہو یا نہ؟ ہاں اور نہ میں جواب دو، اس کے بعد کبھی نہیں آؤں گا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ تبھی مہر ماں نے چونک کر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں اپنی کہی بات کی گواہی دے رہی تھیں۔ ماں جواب دو مجھے، آخری بار آیا ہوں تمہارے پاس۔ نہ، اس سے نفی میں سر ہلایا۔ وہی اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی اور 2 قدم پیچھے ہوا۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تمہارے بنا سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے۔ جب تک میں زندہ رہا یہ سانس تمہارے نام اور محبت کے ساتھ چلے گی۔ آج کے بعد تم مجھے کبھی اپنے پاس نہیں پاؤ گی، نہ اس شہر میں نہ ملک میں۔ میں اتنا دور جا رہا ہوں، وہ شکستہ لہجے میں کہتا الٹے پیر پیچھے ہوتے جا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں دکھ، کچھ چھن جانے کی اذیت، بے چینی، خوف تھا۔ چہرے پر شاید اس سے دور چلا جائے، لیکن کیا وہ زندہ رہ پائے گا، اس کے بغیر جی پائے گا؟ اس نے الوداعی نظر مہر ماں کے چہرے پر ڈالی اور رخ موڑ کر واپسی کے قدم بڑھائے۔ اسے ایسا تو کبھی مہر ماں نے نہیں دیکھا تھا، تو کیا وہ سچ میں جا رہا ہے؟ مت جاؤ، ہاں مجھے تم سے محبت ہے، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں نہیں جی سکوں گی، مجھے عادت ہو گئی ہے تمہاری، نہیں جانتی کب ہوئی، لیکن تم سے زیادہ تم سے محبت ہے مجھے۔ وہ بے اختیار سے اسے خود سے دور جاتا دیکھ کر بلند آواز میں بول رہی تھی۔ اسے خود نہیں پتا چلا کہ یہ سب کیسے ہوا، بس اسے خود سے دور جاتا نہیں دیکھ سکی تھی۔ اسی لمحے اس پر آگاہی ہوئی تھی کہ اسے بھی اس سے محبت ہے۔ واقعی ماں؟ وہ بے یقینی سے بولا، ہاں۔ پھر ایک کام کرو گی؟ وہ وہیں دور سے ہی اسے ہانک لگاتا بولا۔ اسے ڈر تھا کہ اس کی بات سن کر وہ اسے دور ہو جائے گی، اس لیے دوبارہ قریب جانے کی کوشش نہیں کی تھی اس نے۔ ہاں جو کہو گے کروں گی۔ یہ فاصلہ نہ سمیٹو، پہلے میری بات سن لو۔ اگر ہاں ہے تو یہ فاصلہ سمیٹ کر مجھ تک آ جانا، نہیں تو بعد میں تکلیف ہوگی۔ وہ ضبط کے انتہاؤں پر آنکھیں میچے کھڑا تھا۔ یہ فاصلہ سمیٹنے کے لیے کچھ بھی کروں گی۔ اس کے لہجے سے محبت جھلک رہی تھی۔ نہیں ماں، تمہیں وہ بولنے کی کوشش کرا تھا، تمہیں مجھ سے ابھی اسی وقت نکاح کرنا ہوگا۔ وہ خوفزدہ تھا کہ کہیں وہ نہ کر دے۔ اس وقت نکاح؟ بٹ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن لہجے میں نہ سمجھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کہنے والی ہے، کیسا سوال کرے گی۔ نہیں ابھی نہیں ماں، ابھی نہیں پلیز۔ ہاں یہ نہ کی صورت میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اگر تمہارا جواب اس بار ہاں ہے تو ہاں کی صورت میں اپنے آپ تمہارے پاس چھوڑ جاؤں گا اور ضرور واپس آؤں گا، یقین رکھنا۔ وہ اسے یقین دلانے لگا۔ وہ واپس آئے گا، جبکہ سانس اٹکی ہوئی تھی۔ اس دشمن کا فیصلہ اسے زندگی یا موت دے سکتا تھا۔ وہ اسے اپنا نام کر کے جانا چاہتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اس کی رہے اس رشتے کی صورت میں وہ اسے نہ بھلائے، اس کے لیے اپنی محبت دل میں زندہ رکھے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ کچھ سیکنڈ میں اس نے فیصلہ کر لیا، بلکہ اس زندگی کی نوید سنا دی جس میں وہ محبت میں خود غرض بن گئی۔ جبکہ اب وہ اس کے قریب آئی تھی، نظریں اس کے چہرے پہ تھیں، وہ خوشی اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ مہرو، کون سے خزانے ڈھونڈنے لگے ہو؟ جلدی سے وہ جوڑا لاؤ، حوریہ کب سے انتظار کر رہی ہے تمہارا۔ باہر سے نسیمہ نے ہانک لگائی، آئی امی۔ وہ فوراً ہوش کی دنیا میں لوٹی اور ہاتھ میں پکڑا نکاح نامہ الماری میں اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ شٹ، کیسے ہوا یہ سب؟ کیسے پتا چلا انہیں؟ کام ڈاؤن ابان، اب ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ ایس پی صاحب نے اسے ریلیکس کیا تھا۔ 20 نے ان لوگوں کا بندہ مار دیا تھا۔ جی سر، لیکن انہیں معلوم ہو گیا ہے ہمارا، اب ہم کیا کریں گے؟ وہ ماتھا مسلتا پریشانی سے پوچھا تھا۔ پلان بی،
ایس پی صاحب نے اطمینان سے کہا۔ وہ تیار ہے، مجھے بھی لگ رہا ہے پلان بی شروع کر دیں۔ 20 نے انہیں پہلے ہی جھٹکے میں پلان بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سوچ سمجھ کر عمل کرنا، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا، ان دونوں کو ذرا بھی شک نہ ہو، سمجھ گئے؟ 20 نے انہیں سیکرٹ روم میں بلایا تھا اور رات کے 3 بج رہے تھے۔ اب چال کل ہی چلنی ہے ہمیں، ابان شاطرانہ انداز میں گویا ہوا۔ ڈائمنڈز کسی بھی حال ہمارے ہاتھ لگنے چاہیے۔ کل سب پریکٹس رومز میں بزی ہوں گے، سو دن میں یہی کام کرنا ہوگا، وہاں سے شیخ کے کمرے جانا۔ وہ سب کو ایک نظر دیکھتا پلان پر عمل کرنے کی ہدایات دینے لگا۔ ہمیں گمراہ کریں گے، وہ رات کو یہ عمل کرنے کا پلان بنائیں گے جبکہ دن میں وہ یہ سب کریں گے۔ اب ابان اپنے آدمیوں کو ہوشیار کرنے لگا تھا۔ وہ اس کی بات فون سے سن کر مسکرایا۔ کسی بھی حالت میں ڈائمنڈز کسی اور کے ہاتھ نہیں لگنے چاہیے۔ ہمارا وقت ابھی سے شروع ہوتا ہے۔ دونوں اپنی طرف سے اپنے آدمیوں کو سمجھانے لگے ہوئے تھے۔ دراب کا میسج تھا کہ وہ پریکٹس روم میں ویٹ کر رہا ہے اس کا۔ رباب بھی جا چکی تھی، عریشہ اور وہ تھے صرف کمرے میں۔ اوکے عریشہ، جا رہی ہوں میں، دراب میرا ویٹ کر رہا ہے، وہ عریشہ سے کہتی اٹھی۔ ہاں میں بھی جا رہی تھی، لاریب کی کال تھی، وہ بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویسے لاریب کے ساتھ کیا رشتہ ہے تمہارا؟ ماہی نے یوں ہی اس سے پوچھا۔ کزن ہے اور بیسٹ فرینڈ۔ صرف کزن فرینڈ یا کچھ اور بھی؟ اس سے معنی خیزی سے پوچھا۔ نتھنگ مور۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اسے نفی میں سر ہلایا۔ ہے آرو، میں یہاں ہوں، اسے دیکھ کر لاریب نے دور سے ہانک لگائی۔ آؤ تمہیں ملواتی ہوں لاریب سے، وہ ماہی سے کہتی اس کی طرف بڑھی۔ تو یہ ہے لاریب، ماہی نے فوراً اسے پہچان لیا تھا۔ لاریب یہ میری روم میٹ ہے ماہی، پاکستان سے تعلق ہے اس کا، بہت اچھا ڈانس کرتی ہے، اس نے اس سے ماہی کا تعارف کروایا۔ اور ماہی یہ ہے میرا کزن، بیسٹ فرینڈ اینڈ ڈانس پارٹنر لاریب حمدانی۔ اب اسے ماہی سے اس کا تعارف کروایا۔ ہائے ماہی۔ ماہی نے خوشی سے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ تھوڑی دیر پہلے یوں ہی عریشہ سے پوچھنے والے سوال پر اب وہ خوش تھی، نہ جانے کیوں یہ شخص اسے اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ ہائے۔ اسے ماہی سے ہاتھ ملایا۔ چلیں آرو۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ کر عریشہ کو مخاطب کیا۔ اس کی نظریں عریشہ پر تھیں جو ماہی کو چبھی تھیں۔ ہاں چلیں۔ عریشہ کی بات پوری ہونے سے پہلے وہاں گولیوں کی آواز آئی، شیشے کے دور چکنا چور ہو چکے تھے۔ ایک گولی پیچھے سے آئی جسے ماہی نے دیکھ لیا۔ اس نے فوراً لاریب کو سائڈ پر دھکیلا اور خود جھکی۔ وہ دونوں سمجھ ہی نہ سکے کچھ۔ بھاگو۔ اس نے عریشہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک سمت دوڑ لگا دی۔ ایک آدمی دیوار کی اونٹ میں، جس کا نشانہ وہی تھے، چھپا تینوں کی نظروں سے۔ لیکن قریب پہنچنے پر ماہی نے ٹانگ ہوا میں اچھالی جو سیدھا اونٹ میں چھپے آدمی کو جا لگی تھی۔ وہ روم میں اطمینان سے بیٹھا اسپارک ایونیو ہوٹل کے باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا، جہاں گولیوں کی برسات ہو رہی تھی، لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، ان کے چہروں پہ خوف، ہراس اسے سکون دے رہا تھا، جبکہ اس کی نظر ایک منظر پر پڑی جہاں گولی تیر کی سیدھ سے نکل کر اس کے سر کے سائڈ سے گزری تھی۔ لاریب، وہ خوف سے چیخی۔ سہارے لے کر اس نے لاریب کا بازو تھاما۔ جب لاریب نے اسے اپنے ساتھ لگا کر تسلی دی، اس کے اطمینان بھرے تاثرات فوراً سرد ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں اس چہرے پہ خوف اسے مزہ دیتا تھا، لیکن یہ خوف سے ڈر کر دوسرے کا سہارا لینے سے اسے آگ لگا بیٹھا تھا۔ وہ فوراً اٹھا۔ ماہی نے دیکھا تھا کہ دراب اور سفیان منہ پر رومال باندھے گنز ہاتھوں میں تھامے فائر کر رہے تھے۔ جوابی کارروائی میں رباب ان دونوں کے پاس سے ہوا کی طرح گزری جو ماہی نے محسوس کر لیا۔ وہ دونوں کو لیے ان کی طرف لپکی، لیکن ان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ موو موو۔ سفیان کی نظر اس پر پڑی تو کان میں لگے آلے پر چیخا، جس کی وجہ سے ماہی نے رخ بدلا۔ اسے فوراً کسی نے کھینچا تھا اپنی طرف اور ایک چیخ اس کے منہ سے نکلی جو دب سی گئی۔ سامنے ہی بلیک ہوڈی میں کھڑا شخص منہ پر رومال باندھے ہوئے تھا، جس سے سرد آنکھیں اسے صرف نظر آ رہی تھیں۔ اس شخص کو دیکھ کر وہ خوف سے کانپی۔ میرے سامنے آنے پر تمہارے چہرے پر جو خوف آتا ہے وہ مجھے سکون دیتا ہے۔ اس کے کان میں اس نے سرگوشی کی۔ اس کی نظروں کی تپش عریشہ کو جھلسا رہی تھی۔ اتنے نزدیک اس شخص کو کھڑا ہونا اسے خوف سے کانپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کچھ بولو گی نہیں اے ایس؟ اس نے پھر سے سرگوشی سے اس کے کان میں بات کی۔ وہ خاموشی سے اس کے سرد آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اردو شائستہ لہجے میں، کون ہو تم؟ وہ مشکل بھاری خاموشی کے بعد صرف اتنا بولی۔
یہ جاننا ضروری نہیں تمہارا لٹل گرل، وہ تنزیہ بولا تھا جب عریشہ نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کی ہوڈی کی طرف بڑھایا اور اسے اتارنے کی کوشش کی اس کے سر سے۔ ہاں، یہ غلطی مت کرنا ورنہ سزا بہت سخت ملے گی، وہ کچھ جتا رہا تھا، کیونکہ جو بیسٹ کو جان لیتا ہے وہ جان گنوا دیتا ہے، لیکن فی الحال تمہاری جان بہت اہم ہے میرے لیے۔ اوکے ناؤ گو اینڈ بی کیئرفل، وہ اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا بولا۔ اپنے کزن سے فاصلہ رکھنا اب، ایک بار پھر سرگوشی اس کے کان میں کر کے وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ گولیوں کی آواز تھم چکی تھی، بس باہر ہوٹل کے شور تھا۔ وہ فوراً ہوش میں آئی اور ہال کی طرف بڑھی تھی۔ آپ لگتی نہیں ایسی جیسا روپ آج دکھایا ہے آپ نے اپنا۔ شور کم ہوا تو ماہی کی سانس بے حال ہوئی، جبکہ لاریب نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں ایسی مطلب؟ اس نے لاریب کو تیکھی نظروں سے دیکھا۔ نازک انداز بدن اور ایسی مضبوط کھلاڑی، اس کا لہجہ زو معنی تھا، جبکہ سامنے ماہی تھی کہ شرم سے سرخ ہونے کے بجائے ایک ادا سے بولی، بس میں چیز ہی ایسی ہوں۔ ہاں سڑی ہوئی، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ ہیں سڑے ہوئے ہوگے تم، سمجھے؟ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر وہ تڑپی، لیکن کان میں لگے آلے پر بات سن کر سنجیدہ ہوئی۔ اوکے اب سب سیف ہے، وہ لاریب سے کہتی فوراً چلی گئی، جبکہ اس کے اچانک جانے پر وہ ہونک بنا اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔ جبکہ کچھ یاد آنے پر وہ بھی باہر کی طرف لپکا۔ سب سیف ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اگین ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگ پہلے جیسے مطمئن ہو جائیں۔ ہوٹل کے مینیجر کو بلایا گیا، جو اب سب سے معذرت کر رہا تھا۔ یہ حملہ پولیس کی طرف سے تھا، کیوں؟ یہاں کوئی سیف نہیں، آپ خود ہی بتائیں، جب یہاں کی پولیس ایسا کرے گی تو شہری سیف ہوں گے کہ نہیں؟ توغان نے بڑی نرمی سے مینیجر کو مخاطب کیا۔ یہ ہوٹل شو کے آنر کا تھا، یہ بات بیسٹ کے ساتھیوں کے علاوہ کم ہی لوگ جانتے تھے، کیونکہ وہ آنر شیخ تھا جس کے ڈائمنڈز تھے، اور غیر قانونی کاموں میں ملوث تھا جو زیادہ تر اسی ہوٹل میں ہوتے تھے۔ دیکھیں سر، ہم نے بات کی ہے، انہیں کوئی غلط انفارمیشن دی گئی تھی، اس لیے ان کا یہ ری ایکشن تھا۔ اس نے ایک بار پھر معذرت خوانا انداز اپنایا۔ تو کیا ہر بار ایسی غلط انفارمیشن ملنے پر وہ ایسا کریں گے؟ کتنے لوگ ڈسٹرب ہوں گے، کتنا نقصان ہوا ہے ہمارا۔ ہم یہاں شو کرنے آئے ہیں، میڈیا تک بات پہنچ چکی ہے، کیا امپریشن پڑے گا لوگوں پر ہمارا؟ وہ بیچ تھا، کیسے بھی کر کے اصلی بات ان سے اگلوانا جانتا تھا۔ اسے اتنا معلوم تھا کہ یہ کام ابان کا ہی ہوگا، لیکن اسے کتنا پتا ہے، بس یہ مینیجر سے اگلوانا تھا۔ سر آپ ہمارے ساتھ آئیں، مینیجر اسے سائٹ پر لے گیا۔ دیکھیے سر، ہمارے ہوٹل میں دبئی کا بہت بڑا کریمنل بیسٹ چھپا ہوا تھا، اس لیے پولیس نے ایسا کیا، اور بیسٹ کے آدمی بھی یہاں تھے جو ہوٹل کے اندر سے ہی جوابی کاروائی کر رہے تھے، لیکن اب معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے، بیسٹ یہاں سے چلا گیا ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں، آپ جانتے ہیں، بلکہ دبئی کا ہر شخص جانتا ہے کہ وہ کتنا خطرناک ہے۔ سو سر، ہوٹل کے اور آپ کے شو کے ریپوٹیشن کا معاملہ ہے، اب سب ٹھیک ہے، اب آپ یہیں پر بات ختم کر دیں، آئندہ کچھ ایسا ویسا نہیں ہوگا۔ مینیجر نے اسے ساری بات بتائی، جبکہ جو ابھی وہیں آ رہی تھی عریشہ اس مینیجر کی سرگوشیاں سن چکی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے تھے، کیونکہ اسے تھوڑی دیر پہلے والا شخص یاد آیا۔ اس نے جھرجھری لے کر بے ساختہ توغان کو دیکھا، جو اپنے شو کے ساتھیوں سے کچھ بات کر رہا تھا۔ چاروں طرف وہ چور نگاہوں سے دیکھتا چل رہا تھا، ہر ایک شخص پر نظر تھی اس کی، جبکہ ہاتھ میں ٹرے تھا جس پر کافی کے مگ پڑے ہوئے تھے۔ شکریہ اس کافی کا، SRK، جو توغان کے آرڈر پر کافی بنانے جا رہا تھا، سست کام چور سامنے سے پین کے ہاتھوں میں کافی کے مگ دیکھ کر لپک کر ایک مگ اٹھایا تھا۔ سر یہ آپ کے لیے نہیں، ابان گھبرایا، اس وقت وہ بھیس بدل کر آیا تھا۔ پتا ہے سر کے لیے ہے، میں بھی انہیں ہی دینے جا رہا ہوں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ کون سے سر کو؟ اس نے بھول پن سے پوچھا۔ سر توغان، جو شو کے جج ہیں، میں ان کا اسسٹنٹ ہوں، سمجھ گئے، اب تم جاؤ۔
اس نے ایک ادا سے اپنے ماتھے پر گرے بالوں کو شہادت کی انگلیوں سے چھو کر کہا۔ اچھا، میں بھی انہی کے لیے لے کر جا رہا تھا۔ اس نے سر ہلایا اور سر تا پیر اس اسسٹنٹ کو دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا؟ اس لڑاکا عورتوں کی طرح اسے گھورا تھا جسے دکان پر صرف اس کا حق ہو۔ دونوں انگلش میں بات کر رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا وہ دونوں میٹنگ روم تک پہنچ چکے تھے۔ ابان نے اپنی جان خلاصی پر شکر ادا کیا۔ اسے اپنے ساتھی سے یہاں ملنا تھا اور اپنے تعین ہوٹل کا جائزہ بھی لینا تھا۔ وہ سیدھا وہاں سے اپنے کمرے میں آئی۔ رباب اور ماہی کا پتہ نہیں تھا، لیکن کمرے میں آ کر اس کے پاؤں منجمد ہو گئے۔ بیڈ پر سامنے ہی ایک کالے رنگ کا بھیانک شکل والا ماسک پڑا تھا۔ وہ قریب ہوئی تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی چٹ نظر آئی جس پر AS لکھا ہوا تھا۔ خوف سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی، یہ سوچ کے کہ بیسٹ، اف، میرے ساتھ یہ اچانک کیا ہو رہا ہے۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیڈ پر گر گئی۔ کس سے شیئر کروں؟ سوچنے لگی۔ لارب سے، ہاں، یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ماسک کھڑکی سے باہر جبکہ چٹ کے کئی ٹکڑے کر کے ڈسٹ بن میں پھینکے تھے۔ وہاں بہت سے لاکرز تھے، تقریباً 800۔ اگر کسی ایک کو بھی کھولنے کی کوشش کی جائے تو وہاں لگا ہوا ان کا حفاظتی سائرن بجے گا، اور وہاں ٹریکر لگے ہوئے تھے، مطلب وہاں کسی کی بھی موجودگی کی خبر انہیں ہو جاتی۔ رباب ساری آج کی کاروائی میں ملی انفارمیشن انہیں دے رہی تھی، جبکہ شیزان نے اس جگہ کا اندر سے ویڈیو بنایا تھا، وہ بھی اس ہال نما کمرے میں سامنے لگی بڑی سی ایک سیڑھی پر چل رہا تھا، جہاں وہ دونوں ایک کمرے میں داخل ہوئے جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ رباب کے ہاتھ میں لائٹ تھی جس سے روشنی کمرے میں پڑ رہی تھی۔ ان کے سیدھ میں ایک تنگ سی راہداری تھی جس کے دونوں طرف کی دیواروں میں لاکرز نصب تھے۔ یہ کمرہ ہوٹل کے خوبصورت کمروں میں سے ایک تھا جو کونے میں بنا ہوا تھا، جس میں خفیہ طور پر اندر ایک اور کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس کمرے میں ہمیشہ شیخ ٹھہرتا تھا، ورنہ وہ زیادہ تر کمرہ بند رہتا تھا۔ جبکہ ہمارا کام ہو گیا ہے، ہم نے وہ چپ چاپ وہاں سے ہٹا کر اپنی لگا دی ہے، اور انہیں اب خبر بھی نہیں ہوگی کہ وہاں کوئی ہے۔ ویسے بھی وہ کمرہ اب کسی اور کو کم یاد ہوگا سوائے شیخ کے، اس لیے ان کے بجائے اب ہمیں ساری صورتحال اس کمرے کی پتہ چلے گی۔ ہم نے وہ چپ وہاں سے ہٹا کر اپنی چپ لگا دی ہے، لیکن وہاں کے لاکرز کی پاسپورٹ سیکیورٹی کافی مضبوط ہے، مجھے ہیک کرنے میں کافی وقت لگے گا، بہت سارا۔ رباب انہیں بتاتی جا رہی تھی۔ یہ اس کمرے کا خفیہ رستہ ہے۔ شیزان نے LCD پر چلتی ایک ویڈیو کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب انہوں نے پولیس فائرنگ کے دوران کیا تھا، کیونکہ انہیں کچھ اندازہ تھا، لیکن ان کا ارادہ جوابی کاروائی کا نہ تھا، لیکن انہیں کچھ دیر بیزی رکھنے کے لیے انہوں نے جوابی کاروائی ضروری سمجھی تھی۔ اس لوکر کا پاسورڈ ہمیں سب سے پہلے چاہیے، کیونکہ اس لوکر کے اندر سے راستہ بنے گا جو سیدھا سفیان لوگوں کے کمرے میں کھلے گا۔ ڈائمنڈز لینے کے بعد ہمیں وہاں سے نکلنا ہوگا جس راستے سے ہم آئے ہیں۔ وہاں زیادہ ایکٹیویٹی ہے، لوگوں کی شک نظر ہم پہ بھی ہو سکتی ہے۔ سب کی نظر دیوار میں نصب LCD پر بھی تھی، جبکہ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ ایک غلطی۔ 20 نے نظریں ان دونوں پر مرکوز کر کے دونوں کو حیران کیا۔ ہاں، وہ ہمیں ایک لڑکی نے اس روم سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ شیزان منمنایا۔ اس کی ڈیٹیل؟ وہ کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا کسی کو بھی شک کا، کیونکہ ہر حال میں اسے ڈائمنڈز چاہیے تھے۔ عریشہ ہمدانی فرام پاکستان، رباب نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ نہ جانے اب وہ کیا کرے گا اس لڑکی کے ساتھ، جبکہ وہ اس نام پر ریلیکس ہوا، نہ تو اس لڑکی کو قتل کا ورنہ وہ اس لڑکی کو قتل تک کا سوچ چکا تھا۔ اس کے اطمینان پر سب نے اسے چونک کر دیکھا۔ بیسٹ، اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ آخرکار صفیہ نے کچھ توقف کے بعد پوچھ ہی لیا۔ کچھ نہیں، اسے میں خود دیکھ لوں گا، اس نے پرسکونی سے کہا، جبکہ سب چونکے۔ اسی وقت ماہی کے موبائل پر میسج ٹون ہوئی۔ کہاں ہیں آپ دونوں؟ جلدی آئیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے روم میں اکیلے۔ میسج عریشہ کا تھا۔ اینی پرابلم ماہی؟ 20 نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا، کیونکہ جب وہ لوگ ضروری بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے تو کسی کو اجازت نہیں تھی موبائل یوز کرنے کی، حتیٰ کہ اس وقت موبائل کی بیل بھی ناگوار گزرتی تھی اسے۔ سوری سر، وہ اس لڑکی کا میسج ہے، مجھے بلا رہی ہے، اس نے معذرت خانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، اب تم دونوں جا سکتی ہو۔ اس نے دونوں کو اجازت دے دی۔ میں چھوڑنے جاتا ہوں انہیں،
سفیان بھی فوراً اٹھا۔ بیٹھو تو، تم لوگوں سے میں نے اہم بات کرنی ہے، بیسٹ نے بھی فوراً اسے گھور کر کہا۔ میرے ارمانوں اور جذباتوں کا دشمن، وہ بڑبڑا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ بیٹھے دراب نے اس کی بڑبڑاہٹ واضح سنی تھی، اس لیے وہ ہنس دیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا اسپارک ہوٹل سے باہر نکلا اور ٹیکسی لی۔ اپنے مخصوص مقام تک پہنچ کر فوراً اس نے ابان کو فون کیا۔ کچھ دیر میں ابان اور ایس پی صاحب اس کے سامنے تھے۔ کوئی ارجنٹ خبر ہے جو اتنی جلدی بلایا ہے ہمیں؟ ابان نے تعجب سے اسے دیکھا۔ ہاں، 2 دن بعد شیخ صاحب آ رہے ہیں، وہی جو ان ڈائمنڈ کے مالک ہیں۔ بیسٹ ان تک ضرور پہنچے گا، اس لیے ہمیں اس سے پہلے شیخ صاحب تک پہنچنا ہے، انہیں سیکیورٹی دینی ہے اور بیسٹ کے لیے جال بچھانا ہے۔ اس نے ساری معلومات انہیں دی۔ کیا شیخ؟ لیکن وہ ہمارے پلان کا حصہ نہیں، ایس پی صاحب سٹ پٹائے۔ وہ تو اس بات کے ہی خلاف تھے کہ ابان ان کے بیچ سیکریٹریٹ ایجنٹ کو لے آیا تھا۔ بالکل، لیکن جبکہ اب وہ آ رہے ہیں تو بیسٹ کے لیے ڈائمنڈ چرانا مشکل ہو جائے گا۔ جہاں تک ہم جانتے ہیں پلان تو بیسٹ کے پلان میں بھی شیخ صاحب نہیں تھے۔ اب وہ آ جائیں گے تو اسے بھی پتا چلے گا، نقصان پہنچانے کی وہ پوری کوشش کرے گا انہیں۔ وہ اس لیے ہمیں پلان کرنا ہے، پھر 2 دن بعد بیسٹ ہماری حراست میں ہوگا اور ڈائمنڈز بھی سیف ہو جائیں گے پاکستان جانے سے، اور ہمارا بھی پاکستان سیف ہو جائے گا ایسے گندے لوگوں سے۔ وہ سب کچھ طے کر کے آیا تھا، جبکہ ابان کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اسے اس کی بات بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ پھر ڈائمنڈز کا کیا ہوگا؟ اگر وہ پاکستان نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ایس پی صاحب کھوئے کھوئے سے بولے۔ وہ شیخ کے ہیں تو انہی کے پاس جائیں گے۔ ابا نے آخر اپنی چیپی توڑی تھی۔ وہ شیخ کے ہیں تو شیخ ہی کے پاس جائیں گے۔ ابان نے آخر اپنی چپ توڑی تھی، کیونکہ انہیں کوئی لالچ نہیں تھا۔ ان ڈائمنڈز کا بس انہیں اپنا ملک بچانا تھا، ان کے غلط کاموں سے صاف کرنا تھا، اور وہ اپنا فرض پورا کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سر ہلایا، لیکن اب ایس پی گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ وہ لاریب سے پہلے پریکٹس روم میں آئی تھی، اسے اپنی سٹیپس کی ریہرسل کرنا تھی۔ اس وقت وہ جمپ سوٹ میں ملبوس تھی جو وائٹ اور بلو کلر کا تھا۔ اس نے ایک انگلش سانگ پلے کیا اور ڈانس شروع کر دیا۔ اپنے ڈانس گائیڈ کے سکھائے گئے سٹیپ دہرانے لگی۔ بہت مطمئن اور سکون سے وہ ڈانس میں مگن تھی۔ جب تھکن کا احساس ہوا تو رک کر پانی کی بوتل کو منہ لگایا۔ ایک گھونٹ بھر کر ہی اسے اچھونگ لگا تھا۔ ایس، وہی چٹ، اور اس بار بلیک دل پر بنا ماسک تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ ڈانس سے پہلے پانی کی بوتل اس نے یہاں رکھی تھی، تب کچھ نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا، وہ اکیلی تھی وہاں۔ کیا وہ میرا پیچھا؟ یہ سوچ آتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ فوراً باہر بھاگی۔ مائی کاورڈ کیٹ، ہا ہا ہا۔ وہ یہ منظر اسکرین پہ دیکھ کر کہکا لگاتا بولا۔ اسے خود بھی پتا نہیں چل رہا تھا کہ اس نے کیا کہا تھا۔ جان، تمہیں بیسٹ آج کل کچھ کول نہیں لگ رہا؟ وہ دونوں پریکٹس روم میں تھے کہ ڈانس کے دوران سفیان اپنے شک کی تصدیق کرنے کے لیے اس سے پوچھ بیٹھا۔ ہاں، میں جانتی ہوں، اس نے اطمینان سے کہا۔ وٹ، مطلب وجہ جانتی ہو اور مجھے نہیں بتائی یہ بات؟ وہ خفا ہوا۔ مجھے تو خود کل پتا چلا ہے، وہ کسی لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے۔ رباب نے ایک بم پھوڑا تھا اس کے سر پر۔ کیا؟ اس کی چیخ پر ان کا ڈانس گائیڈ بھی ان کی طرف متوجہ ہوا، جو کسی کو کچھ ہدایتیں دے رہا تھا۔ نتھنگ، سفیان نے فوراً اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ سفیان، کیا کر رہے ہو؟ آہستہ بولو۔ اور وہ جو میری روم پارٹنر ہے عریشہ ہمدانی، پاکستان سے ہے، اس میں انٹرسٹڈ ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ ان کے روم میں ایک کیمرہ لگا ہوا تھا جو رباب نے خود ہی لگایا تھا۔ اس کیمرے میں رباب نے دیکھا تھا کہ عریشہ کسی سے ڈری ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہ ماسک تھا جو بیسٹ کا تھا اور وہ فوراً پہچان گئی تھی۔ پر بیسٹ اس سے زیادہ تیز تھا، اسے پتا تھا کہ کمرے میں کیمرہ ہے، اس لیے جب یہ چیزیں رکھتا تو کیمرہ اس وقت آف کر دیتا تھا۔ کیا بچوں والی حرکتیں ہیں اس کی؟ مجھے حیرت ہے کہ وہ کسی میں انٹرسٹڈ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نہیں مانتا۔ اسے کسی سے محبت ہو سکتی ہے یا وہ ان چکروں میں بھی پڑ سکتا ہے۔ I can't believe it۔
وہ نفی میں سر ہلاتا سبھی سے بے یقین تھا۔ دیکھنا، کچھ دن میں بیسٹ کی سٹوری سامنے آ جائے گی، اور جو اس نے نیا پلان بنایا ہے وہ خود کے لیے ہی بنایا ہے تاکہ اسے کھوئے نہ بلکہ اس کے قریب رہے۔ وہ کافی سمجھدار اور دماغ میں تیز تھی، فوراً بات کی تہہ تک پہنچ چکی تھی۔ ایسے ہی نہیں تو بیسٹ نے اسے ہیکر بنایا تھا۔ اوکے، لیٹ سی، بٹ مجھے نہیں لگ رہا وہ پیار محبت کے چکر میں پڑے گا۔ وہ جانتا تھا اسے شدید چڑ تھی اسے ان چیزوں سے، اور خاص کر لڑکیوں سے، اور محبت کا تو وہ سوچے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ کمزور نہیں ہونا چاہتا، اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہتا کسی کو بھی۔ اس عہد سے وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ اس کے فیوچر میں دور دور تک لڑکی، محبت، شادی کچھ نہیں، سفیان نے کہا تھا۔ وہ وہاں سے نکل کر بنا سوچے سمجھے لاریب کے پاس بوائز کی سائڈ پر جانے لگی، جب اندھا دھند کسی سے ٹکر ہوئی۔ آئی ایم سوری سر، اس نے گھبراہٹ سے سامنے کھڑے توغان سے معذرت کی۔ یہاں بوائز کی سائڈ میں آپ، میں جان سکتا ہوں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے انگلش میں لیکن سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ اس نے جواب نہ بن پڑایا۔ واقعی وہ بنا سوچے سمجھے یہاں آئی تھی۔ میں اپنے پارٹنر لاریب سے کچھ ضروری ڈسکس کرنے آئی تھی، اس نے بامشکل بہانہ بنایا۔ ڈسکشن کس متعلق؟ اس کا لہجہ چھپتا ہوا تھا، آنکھوں میں سرد تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ وہ ان آنکھوں میں دیکھ کر منجمد ہو گئی، وہی سحر زدہ آنکھیں، سرد سی۔ اس پر خوف طاری ہوا، اس کا کانپنا توغان نے بھی نوٹ کر لیا تھا۔ وہ ایک آئی برو اچکا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا، اور تاکہ وہ اس کی بات کا جواب دے۔ ڈانس کے بارے میں، وہ کل لائیو پرفارمنس ہے نا ہماری، تو اس کے شہر سے نکل کر وہ کامتی آواز میں بولی۔ سامنے کھڑا شخص اسے بیسٹ لگا تھا۔ آپ نے رول توڑا ہے تو پنشمنٹ کے لیے ریڈی ہیں آپ؟ اس کا لہجہ اس بار نرم تھا، اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑی یوں ہی اس سے بات کرے۔ نو سر، سزا کے نام پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مطلب کہ آئی ایم سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے نرم لہجے پر اسے تھوڑی ٹھارس بندی تھی، اس لیے اس نے التجا کی۔ کل پرفارمنس کے بعد آپ پچھلے ہال میں ملیں گی مجھے۔ پنشمنٹ تو ملے گی، سو نو سوری۔ معاف کرنا اس کی ڈکشنری میں تھا ہی نہیں۔ اب چاہے وہ بیسٹ کے روپ میں ہو یا توغان کے، معاف وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ نو مور آرگیومنٹس، ناؤ گو۔ اسے بولتا دیکھ کر وہ پہلے ہی بول اٹھا تھا۔ اب کچھ لڑکے اپنے کمروں سے نکل کر جا رہے تھے تو کچھ آ رہے تھے، اس لیے عریشہ کا اسے وہاں کھڑا رہنا پسند نہیں آیا، تو وہ منہ لٹکاتی واپس آئی۔ یہ سر تو بہت ہی کھڑوس ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ سزا کا سن کر وہ پریکٹس روم والا واقعہ بھلا چکی تھی۔